نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترم ناظرین و سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے آج ہم درس قرآن کی ایک اور نشست میں موجود ہیں۔ کل کے نشست میں ہم نے سورہ آل عمران کو مکمل کیا تھا اور آج انشاءاللہ ہم سورہ النساء کا انشاءاللہ آغاز کریں گے۔ سورہ النساء یہ یعنی کہ سورہ البقرہ کے بعد سب سے بڑی قرآن کی صورت ہے۔ سورہ البقرہ کی 286 آیات ہیں اور اس کی 176 آیات ہیں، اور یہ شان نزول کے اعتبار سے ویسے تو یہ قرآن پاک کی یعنی تدوینی اعتبار سے چوتھی صورت ہے، لیکن نزول کے اعتبار سے یہ سورہ الممتحنہ کے بعد نازل ہوئی، اور تقریباً جو ہے سن 3 ہجری میں اس کا نزول شروع ہوا اور سن 4 اور 5 ہجری تک یہ نازل ہوتی رہی، کیونکہ غزوہ احد ہوا تھا سن 3 ہجری میں، شوال 3 ہجری کے اندر غزوہ احد ہوا، تو اس میں پھر جو لوگ 70 لوگ شہید ہوئے، تو ان کی شہادت کے بعد پھر وراثت کے مسائل جو ہے وہ پیدا ہوئے، تو وراثت کے قوانین اس کے اندر موجود ہیں، تو سن 3 ہجری کے اندر وہ ہوا تھا۔ اس کے بعد جو ہے غزوہ بنو مصطلق کے اندر جو ہے تیمم کی آیات نازل ہوئی تھی، وہ بھی اس کے اندر ہیں، تو وہ سن جو ہے 5 ہجری کے اندر ہوا۔ تو اسی طرح غزوہ ذات الرقاع جس میں نماز صلاۃ الخوف وہ بھی اس کے اندر موجود ہے، تو وہ سن 4 ہجری میں ہوا، تو 3، 4، 5 ہجری تک جو ہے یہ صورت وہ نازل ہوتی رہی۔ النساء کا معنی جو ہے عورت، یعنی کہ اس میں چونکہ عورتوں کے حوالے سے زیادہ مسئلے مسائل جو ہے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں، اس نے پوری صورت کو جو ہے عورتوں کے نام سے اللہ تعالیٰ نے ڈیڈیکیٹ فرما دیا، ٹھیک ہے نا۔ اللہ اکبر۔ اب اس کے جو بنیادی جو مضامین ہیں اس میں یعنی کہ سورہ النساء بیسیکلی جو ہے یہ حسن معاشرت، آپ کہہ لیں کہ معاشرے کی اصلاح، معاشرے کا تزکیہ، معاشرے کی تطہیر اور معاشرے کے اندر جو ہے ایک یعنی کہ حسن پیدا کرنے، کیونکہ جب آپ حقوق العباد کی ادائیگی کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، لوگوں کے حقوق ادا کرتے ہیں، تو اس سے آپ کا جو معاشرہ ہوتا ہے وہ مضبوط ہوتا ہے، آپ کی سوسائٹی جو ہے خوبصورت ہوتی ہے۔ تو چونکہ اس کے اندر زیادہ تر جو ہے اس طرح کے مسائل وہ بیان کیے گئے ہیں جن کا تعلق لوگوں کے ساتھ ہے، لوگوں کے حقوق کے ساتھ ہے، رائٹس آف پیپل کے ساتھ ہے، اس لیے جو ہے یہ یعنی کہ ایک ایسی صورت ہے جس کے اوپر اگر ہم اس کے مضامین اور اس کے جو کنٹینٹس ہیں اس کے اوپر اگر مسلمان عمل شروع کر دیں تو ایک اچھے معاشرے کی تشکیل وہ ہو سکتی ہے۔ تو اس میں لیٹ سے کہ رشتہ داروں سے حسن سلوک ہے، یتیموں کے حقوق کی ادائیگی ہے، اور تعدد ازواج کی اجازت ہے، یعنی کہ یہ اس طریقے سے۔ پھر اس میں وراثت کے احکامات اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ نازل فرمائے، پھر معاشرے سے جو فحاشی، بے حیائی ختم کرنے کے لیے جو ہے احکامات اس کے اندر نازل ہوئے، پھر اس کے بعد جو ہے اس کا بیان کہ کن عورتوں سے نکاح کرنا جائز ہے اور کن سے ناجائز ہے، ٹھیک ہے نا، وہ ایک پوری تفصیل اللہ تعالیٰ نے جو اس کے اندر بیان فرما دی، اور چوتھے سپارے کا جو ہے وہ اختتام اسی کے اوپر ہو رہا ہے، حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم، یہ پوری ایک لسٹ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جو ہے وہ عطا فرما دی۔ پھر اس کے بعد جو ہے اعمال صالحہ کی تلقین ہے، اس میں توبہ کی تلقین ہے، اور مسلمانوں کا مال ناحق کھانے اور مسلمانوں کو قتل کرنے کی ممانعت کا اس کے اندر بیان ہے۔ ابھی آپ دیکھیں یہ سارے جو مضامین ہیں یہ سب جو ہے لوگوں سے متعلق ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس کے علاوہ جو ہے آئلی اور معاشرتی احکام، والدین اور رشتہ داروں سے حسن سلوک کا بیان، اور بخل کی مذمت۔ تو اگین اگر انسان جو ہے بخیل لوگ ہوں گے کسی معاشرے کے اندر، بخل عام ہوگا اور اس طرح کے لوگ ہوں گے تو وہ معاشرہ کوئی ایک اچھا معاشرہ نہیں ہوگا، کوئی فیاض اور سخی معاشرہ نہیں ہوگا۔ معاشرے جو ہے جنراسٹی کی بنیاد پر جو ہے اسٹیبلش کرتے ہیں، جس میں لوگ ایک دوسرے کے لیے قربانی، سیکریفائس کرنے والے ہوں، ٹھیک ہے نا۔ پھر جو ہے ایمان اور اعمال صالحہ کی نصیحت اور یہود کی شرارتوں کا
جو آپ پیچھے بھی پڑھتے آ رہے ہیں سورہ آل عمران میں اور اس سے پہلے سورہ بقرہ کے اندر بھی، تو یہود کی شرارتوں کا جو اس میں رد ہے، اور مسلمانوں کو یہودیوں سے خبردار رہنے کا جو ہے حکم ہے اس کے اندر۔ پھر منافقین کا بھی سلسلہ جو پیچھے آپ نے دیکھا سورہ آل عمران کے اندر، تو یہ ربط بین صورتیں جو ہے یہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ وہی مضامین پیچھے بھی آ رہے ہیں، وہ آگے کنٹینیو کر رہے ہیں۔ تو منافقین کو سرزنش ہے، جہاد کی تلقین ہے، دارالحرب میں گھرے ہوئے جو مسلمان ہیں ان کے لیے کیا احکامات ہیں، اور مسلمانوں کو جو ہے منافقوں سے آگاہ جو اس کے اندر کیا گیا، اور خاص طور پر یتیموں سے متعلق جو ہے احکامات اس میں بڑی جو ہے کثرت کے ساتھ وہ بیان کیے گئے ہیں۔ تو یہ ایک پورا خلاصہ ہے سورہ النساء کا، یہ مضامین ہیں جو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آگے جو ہے آپ اس میں پڑھتے چلے جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ پچھلی سورت کا اختتام ہوا تھا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور تم ہمیشہ جو اللہ کا تقوی قائم رکھو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو تقوی پر پچھلی سورت کا اختتام ہوا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو۔ تقوی پر آل عمران، سورہ آل عمران تقوی پر ختم ہوئی، اور سورہ النساء کا آغاز اللہ تعالیٰ نے پھر جو ہے تقوی سے فرمایا۔ تو میں نے آپ کو پہلے کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ ایک مسلمان کے لیے، ایک مومن کے لیے دو چیزیں جو ہے وہ بہت اہم ہیں، اور دو چیزیں ایک طرح سے اس کا ہتھیار ہے، ایک تقوی ہے، ٹھیک ہے نا، اور ایک صبر ہے، ٹھیک ہے۔ تقوی انسان کی اپنی ذات کی یعنی ڈیولپمنٹ کے لیے ہے، اپنی پرسنل ڈیولپمنٹ کے لیے ہے، ٹھیک ہے نا، اور جو صبر ہے وہ جو خارجی آپ کے اوپر مصائب آتے ہیں، تکالیف آتی ہیں، اس سے آپ نے کس طریقے سے جو ہے اس کو فیس کرنا ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ آہو بکا کریں، غول گپڑ کیا اس کو بولتے ہیں، غول گپاڑا کریں، خوب جناب ہو ہا کریں، مر گئے، یہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، اس طریقے سے بیہیو کریں۔ اور ایک یہ ہے کہ صبر کے ساتھ، سکون کے ساتھ جو ہے کہ جو بھی ہے میرے رب کی طرف سے ہے، اور کوئی بھی مصیبت یعنی پرماننٹ نہیں ہوتی، عارضی ہوتی ہے، جو بھی آئی ہے اس نے ایک دن جانا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ آزمائش ہوتی ہے، امتحان ہوتا ہے انسان کا، اور جو لوگ اس امتحان کے اندر کامیاب ہوتے ہیں انہی کے لیے پھر اللہ کی طرف سے بشارتیں جو ہے وہ نازل ہوتی ہیں۔ اب یہ جو پہلی آیت ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے تخلیق آدم یعنی 3 تخلیقوں کا بیان فرمایا، اور یہ وہ آیت ہے یعنی سورہ نساء کی یہ آیت جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب شادی کے موقع پر خطبہ ارشاد فرماتے تھے تو ان آیتوں کا جو پہلی جو آیت ہے اس آیت کو آپ ضرور جو تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ خطبہ نکاح کے اندر یہ پہلی آیت یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ اس کو تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ یا ایھا الناس اتقوا، اے لوگوں اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو، الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تمہاری پیدائش کی ابتدا ایک جان سے کی، من نفس واحدہ، وہ یعنی کہ ایک بے جان چیز سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے انسان کو پیدا کیا نا۔ اب کس سے پیدا کیا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا، ٹھیک ہے نا، نہ ان کے والد تھے، نہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ جس طرح پیچھے ہم نے پڑھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال حضرت آدم علیہ السلام کی طرح سے ہے کہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا اور کہا کہ کن ہو جا، اور وہ ہو گئے۔ تو اسی طریقے سے جو ہے لفظ کن کے ذریعے سے حضرت مریم علیہ السلام وہ بھی حاملہ ہوئی، جب حضرت جبریل امین آئے کہ لے آب لگے غلامً زکیہ، کہ میں آیا ہوں کہ تاکہ تمہیں ایک پاک بیٹا دوں، تو حضرت جبریل امین نے جو نفخ کیا، جو پھونک ماری، دیکھو جی پھونک میں بھی اثر ہوتا ہے نا، لیکن پھونک کسی کی پھونک تو ہو نا، جبریل امین کی پھونک سے جو ہے حضرت مریم علیہ السلام حاملہ ہو گئی، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ پیدا ہوئے۔ تو کہتے ہیں جی پھونک میں کیا رکھا ہے؟ پھونک میں بڑا کچھ ہوتا ہے، لیکن یہ کہ پھونک ہے کس کی؟ اگر اللہ والوں کی پھونکیں ہوں تو اس پھونک میں بھی بڑا اثر ہے۔ ویسے یہ چیز بھی پھونک کا ذکر آ گیا تو میں عرض کر دوں، یہ تعبیر، دھاگا، پھونک یہ ایک ہی چیز ہے، تینوں جو ہے وہ ایک ہی چیز ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے قرآن پاک کی جو ہے آیات پڑھ کر دم کر دیا، دم کرنا سنت ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معوذتین پڑھ کر حسنین کریمین کے اوپر دم فرمایا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا۔
وہ جو واقعہ ہے جو سورہ فاتحہ کا جو ہے دم کیا تھا انہوں نے، اور ایک صحابی تھے انہوں نے دم کیا تو وہ جو سردار تھا اس قبیلے کا، اس کو جو شفا ہو گئی تھی، زہر یعنی کہ زہریلے سانپ نے اس کو کاٹا تھا، اور انہوں نے سورہ الفاتحہ کا دم کیا تو اس سے جو ان کو شفا ہو گئی۔ تو دم جو ہے صحابہ کی سنت بھی ہے، دم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے۔ تو قرآن پاک کی آیات پڑھ کر کسی پر پھونک دینا، اس کو دم بولتے ہیں۔ کیا؟ اس کو دم بولتے ہیں۔ انہی آیات کو جو ہے اگر لکھ کر کسی کو دے دیا جائے تو اس کو تعویذ بولتے ہیں۔ اگر دھاگے کے اوپر جو ہے پھونک مار دی جائے اور وہ دھاگا دے دیا جائے کہ اس کو آپ باندھ رہے ہیں تو وہ دھاگا کہلاتا ہے۔ وہ جو بعض آپ نے دیکھا ہوگا لوگ دھاگا باندھے ہوتے ہیں، دھاگا، تعویذ، دم، یہ تینوں جو ہے یعنی کہ جس طرح سے لیکوئڈ، مائع، گیس، یہ ایک ہی جو ہے چیز کی مختلف حالتیں ہیں، اسی طریقے سے یہ جو دم، تعویذ، دھاگا، یہ تینوں چیزیں ایک ہی ہیں اور یہ درست ہیں، جائز ہیں۔ صرف ان تعویذوں کو جس کے اندر جو ہے منتر شنتر جو ہے لکھے ہوئے ہوں اور غیر شرعی یعنی کہ چیزیں اس کے اندر لکھی ہوئی ہوں تو وہ تعویذ اور ایسا جو ہے دم جائز نہیں ہے۔ جیسے منتر وغیرہ جو پہلے مشرکین اپنے بتوں کے نام کے منتر انہوں نے بنائے ہوئے تھے اور وہ منتر پڑھ کے وہ دم کرتے تھے، پھونکتے تھے یا اس کے تعویذ بنا کر لٹکاتے تھے، وہ چیزیں جو ہے اسلام نے منع کی۔ لیکن جو قرآن کے اوپر مبنی علم ہے، قرآن تو نور ہے نا، تو قرآن کی آیت اگر پڑھ کر کسی نے دم کر دیا تو اب آپ اس کو ان شرکیہ منتروں کے ساتھ تو نہ جا کر ملائے نا، وہ الگ چیز ہے، یہ الگ چیز ہے۔ تو یہ زیادتی ہے کہ آپ جو ہے جب کوئی یعنی کہ دم کرے تو کہنے جی شرک ہو گیا، تعویذ ہو گیا جی شرک ہو گیا۔ آپ دیکھیں ادھر سعودی عرب میں جائیں تو وہ ہاتھ میں پکڑ پکڑ کے تعویذ دکھاتے ہیں کہ ہاذا شرک، ہاذا شرک۔ کیا شرک ہو گیا؟ اس کو کھول کر دیکھیں اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ تو یہ غلط بات ہے۔ مجھ سے یہ کہ مسلمانوں یعنی کہ کافروں کو تو مسلمان کرنا نہیں ہے، جو مسلمان جو ہے اللہ والوں ہو گئے ہیں ان کو مشرک اور ان کو گستاخ کر کے اور کافر بنا کر ان کو دین سے خارج کرو۔ یہ ایک کیمپین ہے، یہ انہوں نے ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے، الامان والحفیظ۔ تو حضرت آدم علیہ السلام جو ہے یعنی پیدائش کی ابتدا جو ہے ایک جان سے کی۔ وہ ایک جان کیا تھا؟ وہ حضرت آدم علیہ السلام تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو پہلے تخلیق آدم کا ذکر ہو گیا، وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، پھر اسی سے اس کا جوڑ پیدا فرمایا، یعنی حضرت حوا پیدا ہو گئی۔ تین تخلیق میں بتا رہے، پہلے حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر کر دیا کہ جو جن پیدائش کی ابتدا ایک جان سے کی، یعنی کچھ اور نہیں تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی سے جو ہے پتلا جو ہے بنایا اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے نفخ جو ہے روح پھونکی اور وہ زندہ ہو گئے۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی تھی۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے جو جنت میں رکھا تو حضرت آدم علیہ السلام ڈیفینیٹلی اکیلے تھے جنت کے اندر، تو انسان کو ایک جوڑ چاہیے ہوتا ہے، انسیت چاہیے ہوتی ہے۔ انسان کا مادہ جو انسان جو ہے بعض کہتے ہیں کہ انس سے ہے، ٹھیک ہے نا، کہ انسان معاشرتی ایک اینیمل ہے، سوشل اینیمل ہے، وہ مل جل کر رہتا ہے، وہ الگ تھلگ نہیں رہ سکتا۔ تو انسان انس سے ہے، اور بعض نے کہا کہ انسان جو ہے نسیان سے ہے، کہ بھول جاتا ہے۔ باتیں دونوں ٹھیک ہیں، انس سے بھی ہے، نسیان سے بھی ہے، کہ ہم بہت زیادہ دیکھتے ہیں کہ ایک چیز ہمیں یاد نہیں رہتی، جو ضروری ہوتی ہیں وہ یاد رہتی ہیں، جو غیر ضروری ہوتی ہیں وہ خود بخود ڈیلیٹ ہوتی چلی جاتی ہیں، یا آپ کے سب کانشیس میں جا کر ڈیٹا جو ہے وہ چلا جاتا ہے۔ جو آپ کا بہت زیادہ آپ دیکھیں نا، آپ جو کال کرتے رہیں جن کو، تو ان کی کال جو ہے وہ اوپر رہتی ہے، باقی ان کی پیچھے چلی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ جن کو آپ کبھی کبھی کرتے ہیں تو ان کی وہ ہوتی ہے آپ، اور جن کو آپ کرتے رہتے ہیں وہ ان کا نام اوپر آتا ہے۔ تو اسی طریقے سے جو کام آپ کرتے رہتے ہیں، جو چیز آپ کے جو ہے روزمرہ زندگی میں آتی رہتی ہے، وہ چیزیں یادداشتیں آپ کو فریش رہتی ہیں، باقی چیزیں نسیان میں چلی جاتی ہیں، وہ بھول جاتی ہیں یا یعنی کہ بالکل سائڈ میں ہو جاتی ہیں۔ جب آپ کبھی بیٹھے ہوئے ہوں اور کوئی تذکرہ ہو رہا ہو، کوئی بات چیت چلے تو ہاں اچھا ٹھیک ہے مجھے یاد آ گئی۔ نارملی آپ ان چیزوں کو یاد نہیں کرتے، لیکن کل کوئی آپ کو یاد دلائے، کوئی ایسا جو ہے ایسا انوائرمنٹ ہو، ایسی محفل ہو، گیدرنگ ہو جہاں پر آپ سارے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں پر کوئی بات پرانی جو ہے تذکرہ جو ہے چل پڑا، تو پھر آپ کہتے ہیں یار اچھا مجھے یار بالکل میں تو بالکل بھول ہی گیا تھا۔ یہ جملے بولتے ہیں نا، میں تو بالکل بھول ہی گیا تھا، آپ نے یاد کرایا تو مجھے یاد، یعنی کہ وہ تھا آپ کے سب کانشیس میں تھا، آپ کے ڈیٹا جو ہے پیچھے اسٹور میں پڑا ہوا تھا، لیکن وہ استعمال ہی نہیں ہو رہا تھا، کسی نے آپ کو جو یاد دہانی کرائی وہ چیز آ گئی۔ تو انسان
انس سے بھی ہے اور انسان نسیان سے بھی ہے. اور نسیان اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے. کیا انس بھی بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ انس نہیں ہوگا تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے ایک فیملی کے طور پر رہیں گے کیسے؟ ہم تو ایک دوسرے کو کھا جائیں گے. تو یہ انس ہے اولاد کے ساتھ جو ہے والدین کا، والدین کے ساتھ اولاد کا، بہن بھائیوں کا، جو آپ کو ٹوگیدر رکھتا ہے اور ایک فیملی آپ کو جو ہے بنائے رکھتا ہے، یہ انس ہے. اور نسیان کیوں یعنی کہ ایک نعمت ہے کہ اگر انسان کو وہ ساری چیزیں جو ہے یاد رہیں تو انسان کا تو دماغ پھٹ جائے گا، وہ تو پاگل ہو جائے گا. اگر آہستہ آہستہ چیزیں جو غیر ضروری ہیں وہ آپ کے ڈیٹا سے ڈیلیٹ نہ ہوتی رہیں تو آپ کا تو دماغ جو ہے پھر کیا اس کا بنے گا. اب دیکھیں نا، جب ایک کسی کا جو باپ فوت ہو گیا، کسی کی ماں فوت ہوئی، اس وقت اس کے اوپر غم کی کتنی جو ہے شدت ہوتی ہے. اگر انسان اس کیفیت کو نہ بھولے اور آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ اس پر نسیان طاری نہ کرے، وہ بھولے نہ ہے، اور وہی شدت جو پہلے دن جو ہے ماں باپ کے فوت ہونے پر انسان کی ہوتی ہے، اگر وہ ساری زندگی وہی شدت رہے تو آپ زندگی گزار سکتے ہیں؟ آپ کام کاج کر سکتے ہیں؟ آپ کا دل چاہے گا آپ جاب پر جائیں؟ آپ کا دل چاہے گا آپ کھانا پہلے دن تو آپ کھانا بھی نہیں کھاتے، منہ میں نوالہ ڈالنے کو دل نہیں چاہتا، پھر کس طرح سے زندگی گزاریں گے؟ ساری زندگی کھانا نہیں کھائیں گے، ساری زندگی جاب نہیں کریں گے. اب بس ہے تو پھر ہوتا کیا، آہستہ آہستہ جیسے جیسے دن گزرتے ہیں وہ نسیان ہونا شروع ہو جاتا ہے، بندہ بھولتا چلا جاتا ہے، یاد محب ہوتی چلی جاتی ہے. پھر جو ہے کبھی کوئی والدین کا تذکرہ ہو گیا، کوئی تصویر دیکھ لی، یا جو ہے کوئی جو ہے برسی آ گئی، تو ایسے موقعوں پر، ورنہ آپ اپنی فیملی کے اندر جو ہے خوب ہنس رہے ہیں، بول رہے ہیں، ٹیکے لگا رہے ہیں، سمجھے نا، کام پر بھی جا رہے ہیں، دوستوں کے ساتھ بھی مل رہے ہیں، ہلا گلا مچا ہوا ہے لائف کے اندر. پتہ بھی نہیں لگا کہ آپ کے والدین جو ہے جب مرے تھے تو آپ کو اتنا غم اور افسوس بھی تھا. آج آپ بالکل جو ان کو آن اوکیزنز یاد کرتے ہیں، اوکیزنلی آپ ان کو یاد کرتے ہیں، ہر وقت آپ ان کو یاد نہیں کرتے. تو یہ نسیان جو ہے. تو حضرت آدم علیہ السلام کی جو ہے، پھر حضرت حوا علیہ السلام کا میں ذکر کر رہا تھا کہ جنت کے اندر پھر اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام سوئے ہوئے تھے تو ان کے انس کے لیے اور ان کی جو کمپنی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی بائیں پسلی سے حضرت حوا کو پیدا فرمایا. تو جب حضرت آدم علیہ السلام کی آنکھ کھلی تو حضرت حوا وہاں پر موجود تھی. ٹھیک ہے نا. حوا حیون سے ہے، حیون کا معنی ہے زندہ. چونکہ آپ ایک زندہ سے جو ہے پیدا ہوئی ہیں، اس لیے آپ کا نام ہی حوا ہے. کیا آپ کا نام حوا کیوں ہے؟ کیونکہ آپ حی، حضرت آدم علیہ السلام زندہ تھے نا. پورے ایک زندہ انسان سے جو ہے آپ پیدا ہوئی، کوئی اس طرح کا ملاپ نہیں ہوا جس طرح والدین کا ہوتا ہے اور اولاد پیدا ہوتی ہے. تو حضرت آدم علیہ السلام کی بات، اس لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت جو ہے اس کو بائیں پسلی سے جو ہے پیدا کیا گیا، پسلی سے پیدا کیا گیا، اور پسلی ہے بینڈ، ایسے ہے. ٹھیک ہے نا. اور خاص طور پر جو اوپر والی جو پسلی ہے، آپ نے فرمایا کہ اس سے جو بھی منفعت حاصل کرنی ہے، اگر آپ اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے نا، اب مثال کے طور پر یہ پسلیاں ہیں، ٹیڑھی ہے نا، ایسے ہیں، کوئی چبھ رہی ہیں آپ کو، کوئی تکلیف دے رہی ہے، کوئی پرابلم ہے اس میں، ذرا آپ اس کو سیدھا کریں تو آپ کا گوشت پھاڑ کر باہر نکل جائے گی. یہی پسلی اگر سیدھی ہو جائے تو کہاں سے نکلے گی؟ ہے یہ تو ایسے ہے نا، اور یہ اگر سیدھی ہو جائے تو آپ کا گوشت پھاڑ کر باہر نکل آئے گی. تو اس کا مطلب یہ اس کو ٹیڑھا ہی رہنے دو. اس کو ٹیڑھا ہی رہنے دو. ٹیڑھی ہے تو کوئی تکلیف نہیں دے رہی، الحمدللہ. آپ دائیں کروٹ بھی لیٹتے ہیں، بائیں کروٹ بھی لیٹتے ہیں، کوئی چبھن نہیں ہوتی، کوئی تکلیف نہیں ہوتی. سمجھے نا. کسی دن آپ اس کو ذرا سیدھا کرنے کی کوشش کریں، آپ کی پسلیاں جو ہے آپ کی کھال پھاڑ کر باہر نکل آئیں گی. اسی لیے فرمایا کہ اللہ، تو یعنی کہ آپ ایک چیز سے جو ہے، یعنی کہ وہ ٹیڑھی ہے پھر بھی اس سے منفعت، اس سے بینیفٹ تو لے سکتے ہیں نا. تو اس کو سیدھا نہ کرنے کی کوشش کریں، وہ جیسی ہے اس کو جو ہے ویسے ہی رہنے دیں، اور اس سے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو فائدے دیے ہیں وہ فائدے آپ اسے اٹھا لیں. ٹھیک ہے. اس لیے آپ دیکھیں عورتوں سے ذرا آپ پیار محبت سے تو آپ جو کام نکلوانا چاہیں آپ نکلوا سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. آپ تھوڑا سا ٹیڑھا ہو کر آپ بولیں تو وہ بھی آپ سے 2 ہاتھ اور ٹیڑھی ہو کر بات کرتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے زیادہ جو ہے آپ کو فنکاری دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. بیگمات کے سامنے آرام سے شرافت کے ساتھ اپنے گھر کو جو ہے ٹھیک کر کے چلیں،
اور عزت اور احترام کے ساتھ. بات کیا ہے؟ گیو اینڈ ٹیک ہوتی ہے. کوئی بھی شخص جو آپ کسی کو انڈر ایسٹیمیٹ کریں گے، اس کو ڈی گریڈ کریں گے، اس کو پاؤں کی جوتی سمجھیں گے اور یہ سمجھیں گے کہ جناب یہ سارا اسی کا کام ہے، یہ کرے، اور آپ کوئی اس کے لیے ایک ہیلپ فل ہینڈ نہیں بنتے، تو یہ بات غلط ہے. ٹھیک ہے نا. کبھی بیوی بھی بیمار ہو سکتی ہے، اس کو بھی جو ہے تو آپ نے اگر اس کا سر دبا دیا، اس کو جو ہے تھوڑی اس کی جو ہے خدمت کر دی، تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑ جاتا. اپنے سر کی تو آپ مالش کرواتے ہیں، کبھی اپنی بیگم کی بھی تو سر کی مالش کر کے دیکھیں نا، اس کو نہیں سر میں درد ہوتا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیوی کے منہ میں لقمہ جو ہے ڈالنا یہ بھی صدقہ ہے. اور سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو انسان اپنے اہل و عیال کے اوپر خرچ کرے، اپنے بیوی بچوں پر. یہ وہ صدقہ واجبہ نہیں ہے جس کو زکوٰۃ بولتے ہیں، یہ صدقہ نافلہ ہے. ہر چیز صدقہ ہے. آپ مسکراتے ہیں، آپ حضور نبی اکرم سے فرمایا کہ تمہاری جو مسکراہٹ ہے یہ بھی صدقہ ہے. جس طرح ہم نے پیچھے پڑھ کر آئے ہیں سورہ البقرہ میں، یعنی کہ انفاق سے بہتر ہے جس کے پیچھے جو ہے تکلیف دینا ہو. صدقۃ من خیر یتبعہ اذی واللہ غنی حمید، کہ وہ صدقہ جس یعنی کہ صرف آپ نے کسی سے اچھا بول لیا ہے، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ایسا کسی کو پیسہ دینا جس کے پیچھے آپ جو ہے اس کو تکلیف دیں، اس کو اذیت دیں، اس کو ٹونٹ کریں، اس کو تانے دیں. ٹھیک ہے نا. اور چار لوگوں کے سامنے اس کی بے عزتی کریں کہ جی میں نے اس کی فلاں ٹائم پر مدد کی تھی. اللہ فرما رہے پھر ایسی مدد کی ضرورت نہیں ہے. اس سے بہتر ہے کہ وہ اچھا بول ہی بول دو. وہ اچھا بولنا جو ہے اس صدقے سے جس کے پیچھے جو اذیت دینا ہو وہ زیادہ اچھا ہے. تو دو تکلیفیں ہو گئی. پھر حضرت حوا علیہ السلام جو ہے وہ پیدا ہو گئی اور ایک جوڑ ہو گیا، کمپینین شپ ہو گئی، اور آپ دونوں وہاں پر رہتے رہے اور دونوں نے مل کر وہ پھل کھایا اور دونوں اکٹھے یعنی کہ آسمان سے زمین کے اوپر اترے، لیکن مختلف جگہوں پر. حضرت حوا جو تھیں وہ جدہ کے اندر آپ کو جو ہے اتارا گیا. اس لیے جدہ کو جدہ بولتے ہیں دادی کو. جدہ کس کو بولتے ہیں؟ دادی کو. تو چونکہ حضرت حوا علیہ السلام کی قبر بھی جدہ میں ہے، آپ کو شاید پتا ہو، حضرت حوا کی قبر بھی علیہ السلام جدہ میں ہے. تو چونکہ وہ ہم سب کی جو ہے اماں بھی ہیں، دادی بھی ہیں، تو اس لیے ان کو اس شہر کا نام بھی جدہ ہے. آپ سعودی عرب کے ایک شہر کا نام جدہ ہے، وہ انہی کی نسبت سے ہے. اور حضرت آدم علیہ السلام یہ ادھر سری لنکا اور یہ اس طرف جو ہے انڈیا کی سائڈ پر تشریف لائے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً. اللہ اکبر. اور پھر ان دونوں سے بکثرت مردوں اور عورتوں کی تخلیق کو پھیلا دیا. اب یہ وہ تخلیق ہے جو یعنی کہ پھر ہوئی بعد میں. پہلے تو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کے ملاپ سے جو ہے وہ پیدائش ہوتی رہی، اور اس کے بعد پھر آگے جا کر جب یعنی کہ پہلے شریعتوں کے اندر چونکہ حضرت حوا اور حضرت آدم علیہ السلام سے جو پیدا ہو رہے تھے وہ تو بہن بھائی تھے نا. اب آگے تو سلسلہ ایسے چلانا تھا کہ میاں بیوی کا ملاپ ہوگا تو آگے اولاد ہوگی. تو پہلی شریعتوں میں بہن بھائیوں کا نکاح بھی جائز تھا. ٹھیک ہے نا. یہ بعد میں جو ہے ابھی ہم آگے آئیں گے نا، جن عورتوں سے جو نکاح جائز نہیں ہے اس کے اندر یہ ساری چیزیں آئیں گی. تو پہلی شریعتوں کے اندر بہن بھائیوں کا نکاح بھی جائز تھا. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، کو ڈرو اس اللہ سے جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو. یعنی کہ اللہ کی قسمیں اٹھاتے ہو، اللہ کی جو ہے نام کو بیچ میں رکھ کر، اللہ کا واسطہ دے کر، ٹھیک ہے نا، تم اپنی باتیں ایک دوسرے سے منواتے ہو، ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو. تو اس اللہ سے ڈرو بھی تو صحیح نا، جس کے نام کو تم جو ہے بکثرت بیچ میں اچھا جی فلاں ہو گیا جی، قرآن اٹھا لاؤ جی، اللہ کی قسم کھاؤ جی، اے کرو جی، او کرو جی. قدم قدم پر جو ہے اللہ کو تم انوالو کرتے ہو اور اللہ کے نام کو استعمال کرتے ہو. تو جس کے نام کو تم استعمال کر رہے ہو اس سے ڈرو بھی تو صحیح نا. والارحام، اور اللہ نے فرمایا اور قرابتوں میں بھی تقوی اختیار کرو. قرابتوں میں کے معاملے میں صلہ رحمی، الارحام رحم سے ہے، یعنی رحم مادر کو بولتے ہیں نا، ووم آف دا مدر. اب بہن بھائی جو ہے وہ ایک ہی رحم سے پیدا ہو رہے ہیں، تو ان کا جو ہے وہ الارحام یعنی کہ ان کا رحم کا رشتہ ہے ایک دوسرے کے ساتھ، کہ ایک ہی ماں کے پیٹ سے جو ہے انہوں نے جنم لیا ہے. تو حکم یہ ہے کہ صلہ رحمی کرو، قطع رحمی نہ کرو، رشتوں کو کاٹو مت، رشتوں کو جوڑو. ٹھیک ہے نا. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خاک آلود ہو اس شخص کی ناک جو قطع رحمی کرے.
خاک آلود، 4 مرتبہ آپ نے فرمایا کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، خاک آلود ہو۔ پوچھا کس کی؟ عرض کیا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جو رشتوں کو توڑے، اور پھر فرمایا کہ اگر یا رسول اللہ کوئی دوسرا جو ہے رشتہ توڑتا ہے، صاحب میں نے نہیں توڑا اس نے توڑا ہے، تو پھر میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا کہ وہ اگر توڑ بھی دے تم اپنی طرف سے مت توڑو، تم اپنی طرف سے جو ہے کوئی ایسا اعلان مت کرو کہ جناب میری طرف سے بھی مانا جنا ختم ہو گیا، یا میں تمہارا اب شکل نہیں دیکھوں گا، اور یا یہ میرے جنازے پر بھی تم نہیں آ سکتے۔ یہ الفاظ ہیں نا جو ہمارے جو ہے لوگ بولتے ہیں، بڑے بڑے ڈائلاگ بولتے ہیں، یہ سب چیزیں جو ہے حرام ہے، خراب ہے۔ تو فرمایا کہ بلکہ آپ سے فرمایا کہ جو تم سے زیادہ دور بھاگے، جو تم سے زیادہ جو ہے یعنی کہ عداوت اور دشمنی رکھے، اس کے ساتھ زیادہ حسن سلوک کرو۔ دین یہ ہے۔ اور فرمایا کہ صلہ رحمی سے اللہ تعالیٰ رزق کے اندر اور عمر کے اندر برکت عطا فرماتا ہے۔ رزق میں بھی اور عمر کے اندر بھی اگر برکت چاہتے ہو تو اپنے جو قریبی رشتہ دار ہیں، ٹھیک ہے نا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّن خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، کہ کیا خرچ کریں، سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، تو فرما دیں کہ جو تم خرچ کرو خیر میں سے، والدین کا پہلے ذکر فرمایا کیونکہ کوئی بھی رشتہ والدین سے قریب نہیں ہے۔ اس کے بعد فرمایا والاقربین، جو تمہارے قریب ہیں، تو والدین کے بعد جو تمہارے سب سے زیادہ قریب کون ہوتے ہیں؟ یعنی کہ اگر آپ اس میں دیکھیں تو بہن بھائی ہوتے ہیں، اور فرو میں دیکھیں تو آپ کی اولاد ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اوپر چلے جائیں کچھ اصل ہیں، جیسے آپ کے دادا دادی، والدین، دادا دادی، یہ آپ کی اصل ہے، ٹھیک ہے نا، آپ کی روٹ ہے، اور کچھ آپ کی برانچز ہیں، وہ آپ کی اولاد ہیں، بیوی بچے ہیں۔ کچھ آپ کے سائڈز کے رشتہ دار ہوتے ہیں جو صلہ رحمی کے اندر جڑے ہوتے ہیں، وہ آپ کے بہن بھائی ہیں۔ پھر باپ کے رشتہ دار ہیں، وہ آپ کے چچا تائے ہو گئے۔ پھر ماں کی طرف سے ہو گئے، وہ پھپھیاں بھی ادھر ہو گئیں، ادھر ماں کی طرف سے ماموں ہو گئے، خالو ہو گئے۔ یہ سارے رشتہ دار جو ہیں یہ قریبی رشتہ دار ہیں، تو ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ والارحام، اور صلہ رحمی یعنی کہ قرابتوں کے معاملے میں، رشتہ داریوں کے معاملے میں بھی اللہ سے ڈرتے رہو، بے خوف نہ ہو جاؤ۔ اس طرح سے رشتوں کو توڑا مت کرو کہ جی ہمارا مرنا جینا ختم ہو گیا، آج سے ہم تمہاری صورت نہیں دیکھیں گے، تم ہماری صورت نہیں دیکھنا، میں مر بھی جاؤں تو میرے جنازے پر بھی مت آنا، اور یہ نہ کرنا وہ نہ کرنا، نہیں، غلط بات ہے۔ ہاں اگر مثال کے طور پر بہت زیادہ آپ کا جو ہے کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، اور بہت زیادہ آپ کو مل کر جو ہے خوشی اور فرحت نہیں ہوتی، تو ملنا جلنا لمیٹڈ رکھیں، اوکیجنلی جو ہے ملے جلیں، عید بقرعید آتی ہے، کوئی تہوار آتے ہیں، کوئی ہوتا ہے، یا کوئی شادی بیاہ پر ملنا ہو گیا، یہ کہ جناب منہ آپ نے ادھر کر لیا، اور جی بھائی آ گئے تو آپ ادھر منہ ادھر کر لیا، بہن آ گئی تو آپ نے منہ ادھر کر لیا، سمجھے نا۔ دیکھیں یہ چیز غلط ہے۔ اگر بہت زیادہ جو ہے فریکوینٹلی آنا جانا نہیں بھی ہے، تو اتنا پھر بھی جو ہے ہونا چاہیے کہ کہیں پر آپ مل جائیں تو مسکراتے چہرے کے ساتھ ملیں، خوش دلی کے ساتھ ملیں، اور جو ہے کوئی چہرے کے اوپر تناؤ اور ٹینشن نہ ہو۔ ان اللہ کان علیم رقیبہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے، واچ، اللہ واچ کرتا ہے، all the time اللہ is watching you، آپ کر کیا رہے ہو، آبزرو کر رہے ہیں، واچ کر رہا ہے، وہ نگہبان ہے۔ اس لیے کوئی بھی کام ایسا نہیں ہے کہ جس میں ہم اللہ کو نعوذ باللہ کوئی یعنی کہ چکمہ دے سکیں، کوئی ہم دھوکہ دے سکیں، ٹھیک ہے نا۔ وہ منافقین تھے نا جو کہتے تھے کہ ہم اللہ کو جو دھوکہ دے رہے ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے رہے، اس کے نبی کو دھوکہ نہیں دے رہے، اپنی ذاتوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، خود کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اللہ کو کون دھوکہ دے سکتا ہے؟ وہ تو ہر وقت ویجیلنٹ ہے، اور ہر وقت جو ہے ہر چیز کا مشاہدہ فرما رہا ہے، انہیں نگہبان ہے۔ پھر آگے جو ہے اللہ تعالیٰ نے یتیموں کے مسائل کا جو بیان شروع کر دیا، وَآتُوا الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور یتیموں کو ان کے مال دے دو، وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور بری چیز کو عمدہ چیز سے نہ بدلا کرو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یعنی کہ وراثت کے اندر یتیموں کو ان کا مال ان کو دے دو، یہ نہ ہو کہ یتیم جو ہیں وہ چھوٹے ہیں، ابھی اتنے سمجھدار نہیں ہیں، تو آپ جو ہے ان کا مال ہی ہضم کر جائیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یتیموں کو ان کا مال دے دو، لیکن اگر وہ ابھی چھوٹے ہیں تو ولی اس کی نگرانی کرے گا ان کے مال کی، لیکن جب وہ سن بلوغ کو پہنچیں گے، یعنی کہ ایڈلٹ ہوں گے، اور ان کے اندر جو ہے عقل ہو، وہ پیسے کو جو ہے سمجھتے ہوں کس طرح سے خرچ کرنا ہے، کوئی ایسا نہ ہو کہ وہ بالکل یعنی کہ اڑا دینے والے ہوں،
تو پھر ان کو جو ہے تھوڑا سا ٹیسٹ کرنے کے بعد ان کو ان کے پیسے اور ان کی جو جائیداد ہے وہ دے دی جائے. اور پھر فرمایا کہ اور بری چیز کو عمدہ چیز سے نہ بدلا کرو. مثال کے طور پر جو ہے یتیم بچہ تھا, اس کے پاس کچھ مال مویشی تھے, بکری تھی, وہ اس کے پاس اچھی بکری تھی, اس کے پاس جو ولی تھا بکری تھی جو دودھ بھی نہیں دے رہی یا بیمار رہتی ہے, بڑا ہے, اس نے کہا کوئی نہیں بکری کے ساتھ تبادلہ کر لیتے ہیں. اس کی اچھی بکری جو ہے خود لے لی اور اس نمبر کو پورا کرنے کے لیے, عدد کو پورا کرنے کے لیے اپنی بکری اٹھا کر اس کے مال میں ملا دی. اب اس طرح سے اگر کرنے لگیں گے تو پھر ایک وقت میں آئے گا کہ اس کا سارا مال جو ہے ردی ہو جائے گا اور ادھر جو ہے سارا مال اچھا ہو جائے گا. تو اللہ نے فرمایا کہ اس طریقے سے نہیں, یعنی کہ نگ پورا کر رہے ہیں, عدد پورا کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, وہاں سے اچھی چیز ادھر رکھ لی, ادھر کی بری چیز اٹھا کر اپنی سے ادھر دے دی. ٹھیک ہے نا. تو اپنے اندر جو دل کے اندر بھی مطمئن ہے کہ دیکھو جی ہم نے کوئی کمی تو نہیں کی نا جی, دیکھو جی چیز کے بدلے چیز تو رکھی ہے نا. اب یہ نہیں دیکھ رہے کہ وہ جو لی ہے اس کی کوالٹی کیا تھی اور جو اس کے بدلے میں رکھی ہے اس کی کوالٹی کیا تھی. تو یہ چیز جو اللہ نے فرمایا کہ اس طرح سے نہ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ, اور نہ ان کے مال اپنے مالوں میں ملا کر کھایا کرو. مال سے مال ملانا اگر نگہداشت کے لیے ہو, مال سے مال ملانا جو ہے وہ برا نہیں ہے. ہم پیچھے ہی پڑھ چکے ہیں, یاد ہے اس وقت جو ہے ہم نے یہ بات کی تھی کہ صحابہ کرام جب وہ آیت آئی کہ یتیموں کا مال نہ کھاؤ, تو صحابہ کرام پھر وہ یتیم جو ان کی کفالت میں تھے ان کا کھانا بھی الگ بناتے تھے. اب وہ ہوتا یہ تھا کہ یتیم ایک بچہ ہے, ہانڈی پوری بن گئی تو اس نے تھوڑا کھا لیا, باقی ساری ہانڈی جو فریج تو ہوتے نہیں تھے کہ آپ ہانڈی کو سنبھال کر رکھ سکیں, وہ ہانڈی خراب ہو گئی. وہ اس طریقے سے تو پھر مسائل پیدا ہونے لگے. تو پھر اللہ رب العزت نے جو ہے وہ آیت نازل فرمائی کہ ہم جو ہے جو فساد یعلم المسلم من المفسد, کہ ہم جو ہے جو فساد والے ہیں ان کو بھی جانتے ہیں اور جو اصلاح والے ہیں ان کو بھی جانتے ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ کھانا اکٹھا پکانے میں یا مال اکٹھا رکھنے میں اگر آپ ایمانداری کے ساتھ ان کے مالوں کے ساتھ برتاؤ کریں تو کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. یہ تب جو ہے وہ منع ہے جب آپ ایک بندہ ان کے مال ملا کر اپنے مال کے ساتھ آہستہ آہستہ ان کا مال جو ہے وہ ختم ہی کر دے. یہ بات جو ہے وہ غلط ہے. اِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا, یقیناً یہ بہت بڑا جو ہے گناہ ہے کہ یتیموں کے مال کو اپنے مالوں کے ساتھ ملا لیا اور آہستہ آہستہ وہ مال اس طرح سے ان کے مال کے اندر جذب ہو گیا کہ ان کے مال کی کوئی آئیڈینٹی نہیں رہی, ان کے مال کی کوئی الگ سے شناخت ہی نہیں رہی. یعنی کہ اگر مال ملاؤ بھی تو ان کے مال کا الگ حساب رکھو, اپنے مال کا الگ حساب رکھو. یہ نہیں مل گیا اور کل کو جو ہے پتہ نہیں کتنا مال تھا, کیا تھا, کوئی یاد ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا چلو اتنا دے دیتے ہیں, نہیں, یہ اٹکل پچو سے اندازے سے نہیں دینا. ان کے مال کو اگر اپنے مال کے ساتھ ملا رہے ہو اول تو ان کا مال الگ رکھو اگر پاسبل ہو, اور اگر مال جو ہے وہ ملانا ضروری ہو کہ دو الگ الگ مالوں کی آپ سے نگہداشت نہیں ہوتی, ان کی جو ہے آپ لوگ اپنا نہیں کر سکتے. آپ کا ایک بزنس ہے, آپ کہتے ہیں اسی کے اندر میں اپنے بزنس کے اندر ہی اس کو بھی شامل کر لیتا ہوں, تو پھر ان کے الگ الگ لیجر رکھیں, ان کے الگ الگ جو ہے حساب کتاب پروفٹ وغیرہ جو کچھ بھی ہے وہ الگ الگ رکھیں. اور اگر کوئی شخص جو ہے یتیم کا مال کھائے تو حضور تو پیچھے بھی ہم پڑھ کر آئے ہیں ایسے ہی ہے جیسے جہنم کی آگ کو کھانا. یتیم کا مال کھانا ایسے ہے جیسے جہنم کی آگ کو کھانا, اور یہ بہت بڑا گناہ ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ, اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم یتیم لڑکیوں کے بارے میں انصاف نہ کر سکو گے, فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ, تو ان عورتوں سے نکاح کرو جو تمہارے لیے پسندیدہ ہیں, حلال ہے, 2 2 3 3 اور 4 4. اب ہوتا کیا تھا, ایک ایسا واقعہ بھی ہوا, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے کہ ایک یتیم بچی تھی, وہ کسی کی کفالت میں تھی. جب وہ بڑی ہوئی تو اس کا ایک بہت اچھا باغ تھا, ٹھیک ہے نا. تو وہ جو ولی تھا اس نے کیا کیا کہ اس جو ہے اس نیت کے ساتھ اور اس ارادے کے ساتھ اس کے ساتھ شادی کر لی, باہر شادی کرنے کے بجائے کہ باغ جو باہر شادی کروں گا تو باہر جائے گا, یہ باغ جو ہے وہ میرے پاس ہی رہے. تو اس کے ساتھ جو مقصد کہ اس کا دل اس کی طرف نہیں تھا کوئی, یعنی کہ یہ نہیں کہ پسند سے وہ اس سے شادی کر رہا تھا, صرف مال کی وجہ سے وہ شادی اس نے جو ہے وہ کر لی. تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیات جو نازل فرمائی کہ اگر تمہیں ایک یتیم, اس کی زندگی کیوں برباد کر رہے ہو, اگر تمہارا قلبی رجحان اس کی طرف نہیں ہے, اگر ہے تو پھر ٹھیک ہے آپ جو ہے کر لیں, یا اپنے جو ہے اگر تو
وہ رشتہ ایسا ہے کہ جس میں وہ شادی کی جا سکتی ہو، ورنہ اپنی اولاد کے ساتھ جو ہے آپ کروا دیں، لیکن تب جب آپ اس کو جو بسانا چاہتے ہوں اور اس کو تنگ کرنا مقصود نہ ہو، یا صرف اس کے مال کے اوپر نظر نہ ہو، ایسی صورت نہیں ہو، ٹھیک ہے نا۔ اور اگر جو ہے آپ کا دل نہیں ہے تو آپ پھر جو ہے جہاں پر چاہیں باہر شادی کر لیں اور اس یتیم بچی کی کہیں اور کروا دیں، اگر آپ کا قلبی رجحان اس کی طرف نہیں ہے تو زبردستی شادی کرنا صرف مال کی وجہ سے یہ بات درست نہیں ہے۔ اس طرح سے آپ کسی کی زندگی سے نہ کھیلیں اور کسی کی زندگی کو برباد نہ کریں۔ تو ما تابہ کا مطلب ہے ما حلہ، وہ قبلہ نبی جو ہے شیخ الاسلام نے یہی ترجمہ کیا ہے کہ تمہارے لیے جو پسندیدہ ہیں، جو حلال ہیں، ڈیفینیٹلی جن کی ایک حرام کی لسٹ آ گئی تو ان سے تو جو ہے آپ کہیں، کیونکہ فن کے ہو ما طابہ لکم، ما طابہ کی جی جو پسند ہو، تو کوئی کہے جی مجھے تو اپنی بہن پسند ہے، نعوذ باللہ، ایسا تو نہیں نا۔ ما طابہ کا مطلب یہ ہے کہ جو تمہارے لیے حلال بھی ہوں، پسندیدہ بھی ہوں اور حلال بھی ہوں، جن کو اللہ تعالیٰ نے جن رشتوں کو حرام ڈکلیئر کر دیا ہے تو وہ آپ یعنی ان سے تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے، ان کے ساتھ تو جو ہے کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں کر سکتے۔ اب یہاں پر جو ہے یہ جو آیات ہیں قرآن پاک کی، اس کے اندر جو ہے بہت سارے لوگ اسلام کے اوپر کی اسلام نے 4 نکاح کی اجازت دی ہے، اور یہ وہ لوگ جو ہے یا تو جان بوجھ کر اعتراض کرتے ہیں یا انہوں نے جو پڑھا نہیں ہے، اسٹڈی نہیں کیا۔ اسلام سے پہلے صورتحال یہ تھی کہ کوئی تعداد مقرر نہیں تھی، there was no limitation for marriage۔ ایک بندہ جو ہے 10 شادیاں بھی کر سکتا تھا، 20 بھی کر سکتا تھا، 100 بھی کر سکتا تھا، ٹھیک ہے نا، کوئی حد بندی نہیں تھی۔ اب ہوتا یہ تھا کہ شادیاں کر لیتے تھے، پھر ان کے حقوق پورے نہیں ہوتے تھے، تو اگر کسی ایک کی طرف رجحان ہے، اس طرف جناب زیادہ مائل ہو گئے، باقی جناب رلتی پھر رہی ہیں عورتیں، تو اسلام نے اس چیز کو جو ہے کہا کہ بھئی اگر آگے آ رہا ہے، ویسے تو جو ہے اگر تم ان کے درمیان عدل قائم نہ کر سکو تو پھر ایک ہی بہتر ہے، لیکن اجازت جو ہے وہ 4 تک دے دی ہے۔ اب دیکھیں یعنی کہ ایک یہ سیناریو ہے کہ جس کے اندر ایک معاشرہ ہے جس کے اندر آپ وہ کہتے ہیں جی صرف ایک کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جس طرح یہاں پر بھی ہے۔ اچھا گرل فرینڈ آپ جو 10 رکھ لیں، اس سے کیا ہوتا ہے جب آپ ایک نکاح میں آپ صرف ایک رکھ سکتے ہیں، باقی ادھر ادھر منہ جو ہے آپ جتنی جگہ جا کر مار لیں، تو اس سے زنا کا جو ہے راستہ کھلتا ہے۔ اس سے مثال کے طور ایک معاشرہ جہاں پر عورتوں کی تعداد زیادہ ہے، مردوں کی تعداد کم ہے، اب اگر 1 for 1 ہو تو جو ایکسٹرا عورتیں ہوں گی وہ کدھر جائیں گی؟ ان کی جو ہے جنسی خواہشات اور تسکین کا کیا سامان ہوگا؟ حلال طریقے سے تو ان کے پاس وہ کر نہیں سکتی، مرد ان کے لیے ہے ہی نہیں سوسائٹی کے اندر، پھر وہ کیا کریں؟ زنا کی طرف جائیں، بدکاری کی طرف جائیں۔ اگر کوئی ایسا یعنی کہ ملک کے جہاں پر جنگ لگی ہوئی ہے، مرد جا رہے ہیں جنگوں پر، وہاں پر آپ کو پتہ ہے 2nd ورلڈ وار کے اندر 6 کروڑ جو ہے فوجی ہلاک ہوئے تھے، 6 کروڑ۔ اب جب 6 کروڑ مرد مر جائیں گے تو پھر عورتوں کے لیے مرد کہاں سے آئیں گے؟ ایک ڈس بیلنس ہو جائے گا نا۔ اس لیے اسلام نے کہا کہ پریفریبل تو یہی ہے کہ آپ ایک کرو، لیکن اگر جو ہے کوئی سچویشن ایسی بن جاتی ہے تو آپشن رکھی ہے 4 تک کرنے کی۔ اگر آپ ان کے درمیان جو ہے فائنینشلی عدل کر سکتے ہیں، آپ فزیکلی جو ہے ان کی ضروریات کو پورا کر سکتے ہیں، دل کے میلان کو نہیں روکا، وہ کسی کی طرف بھی کم زیادہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے، لیکن جو آپ عدل کے تقاضے ہیں، اگر 2 سے 1 سے زیادہ بیویاں ہیں اور سب کے ساتھ آپ ان کو گھر بھی ایک جیسا لے کر دیں، ان کو کپڑے لگتے، خرچہ ورچہ، نان نفقہ سب کچھ اگر آپ ایک جیسا کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، پھر آپ 1 سے زیادہ کر لیں۔ لیکن اگر یہ ساری یعنی کہ جو چیزیں ہیں یہ پوری نہیں کر سکتے تو پھر ایک پر اکتفا کریں، لیکن 4 کی آپشن رکھی ہے کہ کل کو کوئی سیناریو ایسا ہو جاتا ہے، کوئی صورتحال ایسی ہو جاتی ہے کہ معاشرے کے اندر نمبر آف مین اینڈ ویمن جو ہے وہ اپ اینڈ ڈاؤن ہو جاتے ہیں، پھر جو ہے ایسی صورت کے اندر یعنی کہ یہ پھر اس وقت کا جو حاکم ہوگا، جو قاضی ہوگا، اس کو یہ یعنی کہ فتویٰ دینا ہوگا کہ اب جو ہے عورتوں کی تعداد زیادہ ہے، مرد تعداد میں کم ہے، مرد 2 شادیاں کریں، تاکہ معاشرے کے اندر بے حیائی نہ پھیلے، فحاشی نہ پھیلے، زنا اور بدکاری عام نہ ہو۔ وہ بچیاں کدھر جائیں گی؟ ان کے لیے تو مرد ہی نہیں ہیں، وہ کس کے نکاح میں جائیں؟ اگر 100 مرد ہیں ایک معاشرے میں، بتا رہا ہوں، اور 200 عورتیں ہیں اس معاشرے کے اندر، تو 100 مردوں نے 100 عورتوں کے ساتھ شادی کر لی، اب باقی جو 100 ہیں وہ کدھر جائیں؟
اسلام نے اس لیے جو ہے یہ جو ویسٹرن ورلڈ اور یہ جو قوانین جو ہیں یہ یعنی کہ اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے بدکاری کا راستہ کھلتا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ بھئی آپ ٹھیک ہے جی عورتیں شادی سے باہر نکاح سے باہر جو ہے مردوں کے ساتھ رابطے میں ہیں، تعلق میں ہیں، اکٹھے جو ہے وہ کیا اس کو بولتے ہیں لیونگ ریلیشن شپ یا اس طرح سے جو ریلیشن شپ ہوتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام کہتا ہے کہ جو کام ہو وہ جائز طریقے سے ہو، جو کام ہو وہ اللہ کی قائم کردہ حدود کے اندر رہ کر ہو. اگر ایسی سچویشن پیدا ہو گئی تو اس کا راستہ جو ہے اوپن ہے. ضروری نہیں کہ اوپن ہے تو آپ اس کو لازمی استعمال کریں، کیونکہ فن کے ہو یہ جو امر ہے یہ تاکید کے لیے نہیں ہے کہ لازمی آپ نے کہا جی اب تو اللہ کا حکم آ گیا فن کے ہو اب تو کرنا ہی کرنا ہے. نہیں، یہ جو ہے جواز کے لیے ہے کہ اگر کرنا چاہو تو اس کی اجازت ہے، لیکن اس اجازت کے ارد گرد جو ہے اللہ تعالیٰ نے اتنی کنڈیشنز لگا دی ہیں کہ ان کنڈیشنز کو پورا کرنا جو ہے ہر ایک کے بس کی بات. لوگوں سے ہم سے تو ایک گھر نہیں چل رہا، ایک گھر کا جو کھاتا پورا نہیں ہو رہا، سمجھے نا. بل دیتے ہیں تو یہ کم پڑ جاتا ہے، یہ کرتے ہیں تو وہ کم پڑ جاتا ہے، ادھر سے جو ہے کھینچتے ہیں تو ادھر جو ہے وہ مسئلہ ہو جاتا ہے. ایک فیملی کو رن کرنا جو ہے مشکل ہو جاتا ہے. عام آدمی کی میں بات کر رہا ہوں. اگر کسی کے پاس کوئی ملینئر ہے اور بہت ہیں اور بڑے جناب وہ بنگلے ہیں، وہ چار رکھتا ہے تو چاروں کو ایک ایک بنگلہ دے دیتا ہے، ایک ایک گاڑی دے دیتا ہے، نوکر چاکر دے دیتا ہے اور فکس کر دیتا ہے جی میں آپ کو جو ہے 5-5 لاکھ روپے جو ہے مہینے کا خرچے کا بھی دوں گا، اور ان کی جو ہے راتیں بھی جو ہے اس میں تقسیم کر دیتا ہے. ٹھیک ہے بھائی، ایسا اگر کوئی بندہ ہے تو میرا جیسا بندہ، آپ جیسا بندہ وہ کدھر جائے؟ وہ کہاں سے؟ وہ تو ایک فیملی کا جو ہے کھاتا پورا نہیں کر سکتا صحیح طریقے سے. تو ایک اور کر لو گے تو اس کے ساتھ ظلم نہیں ہے، پھر ایک اور کر لو گے اس کے ساتھ ظلم نہیں ہے جب آپ پورا ہی نہیں کر سکتے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے فرمایا کہ ایک پر جو ہے اتفاق کرو. فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، تمہارے لیے جو پسند 2-2 3-3 اور 4-4. بریکٹ میں شیخ الاسلام، مگر یہ اجازت بشرط عدل ہے کہ ان کے درمیان عدل جو ہے قائم کر سکو، جو آگے آپ بھی فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. اور پھر اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم زائد بیویوں میں اگر ایک سے زائد ہوگی تو تم ان کے درمیان عدل نہیں کر سکو گے تو صرف ایک ہی عورت سے پھر نکاح کرو. پھر زیادہ کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے آپ کو مشکل میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، امتحان میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص ایک سے زائد جو ہے بیویاں کرتا ہے اور ان کے درمیان عدل نہیں کرتا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو اس طرح سے اٹھائے گا کہ اس کا ایک حصہ جو ہے بالکل گرا ہوا ہوگا، ڈس بیلنس ہوگا. جس طرح ایک ڈسیبل نہیں ہوتا ایک طرف کو جھکا ہوا ہوتا ہے، اس طریقے سے اس کا ایک طرف کا حصہ وہ گرا ہوا ہوگا، نیچے گرا ہوا ہوگا، ایسے کر کے وہ جھکا ہوگا، وہ سیدھا نہیں ہوگا. تو اس لیے جو فرمایا کہ اگر نہیں کر سکتے فواحدہ، اور اگر ایک سے زائد کی خواہش ہے او ما ملکت ایمانکم، یا وہ کنیزیں جو تمہاری ملکیت میں آئی، شرعاً جو تمہاری ملکیت میں آئی ہیں تو ان سے جو ہے، کیونکہ کنیزوں کے جو ہے حقوق اور طرح کے ہیں، آزاد عورت کے حقوق اور طرح کے ہیں، اس لیے کنیز کا جو فرما دیا. لیکن آج کے دور میں تو کنیز والا معاملہ ہے ہی نہیں. اسلام نے غلامی کی لعنت سے دنیا کی جان چھڑوا دی. اسلام سے پہلے غلامی کا دور تھا، اسلام نے کہا یہ ہو جائے تو غلام آزاد کرو، یہ ہو جائے تو غلام آزاد کرو، یہ کام ہو گیا تو غلام آزاد کرو. تو غلام بنانے کی طرف نہیں بلکہ غلام آزاد کرنے کی طرف جو ہے وہ اسلام نے لوگوں کو لگا دیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی ہر جمعے کو آپ ایک غلام آزاد کیا کرتے تھے. ہر جمعے کو مرتے دم تک آپ ہر جمعے کو ایک غلام آزاد کیا کرتے تھے. کتنے غلام آزاد کیے ہوں گے؟ اور عمر بھی ماشاءاللہ 82-83 سال آپ نے پائی. تو اور امیر بھی تھے، مال بھی بہت تھا. ہر جمعے کو ایک غلام آزاد کرتے. تو اب اندازہ کیجئے کہ ایک سال کے اندر 52 تو جمعے آتے ہیں نا، فرائیڈے آتے ہیں. اور اسلام لائے ہوں گے اس وقت جو ہے عمر یہی ہوگی 35-36 سال عمر ہوگی آپ کی. تو اب لگا لیں کہ 45 سال جو اسلام کے اندر گزارے، تو 45 سال میں جو ہے 45 کو آپ 52 کے ساتھ ذرا ضرب دیں نا تو کتنے تقریباً جو ہے کتنے بن جاتے ہیں؟ ہزاروں بن جاتے ہیں. ہزاروں غلام جو ہے آپ نے آزاد کر دیے. یہ اسلام کی برکت ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے 2500 غلام زیادہ ہی کیے ہوں گے. یہ تو میں ایک جمعے کی کیلکولیشن کر رہا ہوں، ویسے آپ نے اور بھی تو کیے ہوں گے نا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے غلاموں کو آزاد کرتے تھے. اور جو کمزور ضعیف اس طرح سے جو ہے وہ نظر آتا تھا نا
اس کو خرید کر آزاد کر دیتے تھے. آپ کے والد نے ایک مرتبہ کہا کہ ابو بکر میں تمہیں روکتا نہیں ہوں کہ تم جو ہے غلاموں کو آزاد نہ کرو، لیکن غلام آزاد ہی جو کرنا ہے تو پھر ذرا مضبوط قسم کے جو ہے ذرا جو جسمانی طور پر مضبوط ہوں، ہٹے کٹے ہوں، اس قسم کے غلام جو ہے وہ خرید کر آزاد کیا کرو. کل کو اگر کوئی مسئلہ ہو جائے تو تمہارے ساتھ آ کر کھڑے تو ہو سکتے ہیں نا مدد کے لیے. ان کے والد گرامی نے مشورہ دیا. تو آپ نے کہا کہ ابا جان میں اس نیت سے میں نے کبھی غلام آزاد نہیں کیے. میرا مقصد اور میری منشا یہ نہیں ہے، میری انٹینشن یہ نہیں ہے کہ میں ان کو اس لیے آزاد کر رہا ہوں کہ کل کو یہ میری جو احسان تلے دبے ہوئے ہوں اور مجھے کوئی جو ہے کوئی ضرورت پڑے تو یہ جناب آ کر میرے دست و بازو بنے اور میرے ساتھ کھڑے ہوں کہ جی آپ نے ہمیں آزاد کروایا تھا، اب ہم آپ کے ساتھ جو ہے کھڑے ہوئے ہیں شانہ بشانہ. نہیں، مجھے اس کام کے لیے میں نے ان کو آزاد، میں نے صرف اللہ کی رضا کے لیے آزاد کیا. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے پھر فرمایا کہ ذالک ادنیٰ اللہ تعولوا، یہ بات اس سے قریب تر ہے کہ تم سے ظلم نہ ہو. یعنی کہ اگر تم ایک کے اوپر اکتفا کرو گے نا، ظلم تو پھر بھی ہو سکتا ہے، بندے ایک کے ساتھ بھی ظلم کرتے ہیں. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ پھر ظلم نہیں ہوگا، ایک کرو گے تو پھر ظلم نہیں ہوگا. جملہ آپ ذرا کیا جملہ ہے؟ ذالک ادنیٰ اللہ تعولوا، یہ بات اس سے قریب تر ہے کہ تم سے ظلم نہ ہو. یہ نہیں فرمایا کہ پھر ظلم ہوگا ہی نہیں. لوگوں کی ایک ہی ہوتی ہیں اور اس ایک کا ایسا ناک میں دم کرتے ہیں، ایسی اس کی ہڈیاں پسلیاں توڑتے ہیں، ایسا اس کو جو ہے اٹھتے بیٹھتے تنگ کرتے ہیں کہ الامان والحفیظ، سمجھے نا. تو اب کہ یار ایک ہی ہے تو ایک کے ساتھ تو صحیح انصاف کر لو، عدل کر لو، اس کو تو خوش رکھ لو، اس کو تو جو ہے اچھا کھلاؤ پلاؤ، لیکن ایک کو بھی جو ہے تنگ کرتے ہیں. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ نہیں کہ ایک ہوگی تو ظلم نہیں ہوگا، ظلم تو پھر بھی ہو سکتا ہے، لیکن زیادہ امکان یہ ہے کہ ایک کی صورت میں ظلم نہیں ہوگا. دیکھنا کتنے احتیاط والے جملے جو ہے اللہ اکبر. پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اب جو ہے مہر کا حکم آ گیا کہ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، اور عورتوں کو ان کے مہر جو ہے خوش دلی سے ادا کر دیا کرو، خوش دلی سے. بعض اوقات ہم جو ہے ادا کر دیتے ہیں لیکن اندر سے خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہم جو ہمیں یہ معاف کر دیں، پہلی رات ہی معاف کر دیں. کیا مردانگی ہے، کیا ہمت ہے، کیا جرت ہے. جاتے جو ہے نادا گر گیا سجدے میں جب وقت قیام آیا تو پہلی رات ہی جناب وہ بیگم سے جو ہے مہر معاف کروا رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ عورتوں کا حق ہے. عورت آپ کو کیا کچھ نہیں دے رہی، ٹھیک ہے نا، آپ اس کا مہر نہیں دے سکتے اس کو. تو مرد کو اس طرف نہیں جانا چاہیے کہ جناب معاف کر دیں، جی منتیں کر رہے ہیں، اچھا آدھا معاف کر دو کہ پورا معاف کر دو. جو عورت کا حق ہے اتنا رکھو جتنا آپ کو دینے کی گنجائش ہے، ٹھیک ہے نا. بعض بات رکھ لیں جی 50 لاکھ لکھ رہے ہیں، نیت اندر ہوتی ہے ہم نے کون سے دینا ہے. لڑکی والے بھی خوش ہو رہے ہوتے ہیں، نہیں جی ہماری نام جو ہے خاندان میں رہ جائے کہ جی مہر ہم نے بڑا عالیشان رکھوایا ہے، پہلے ہی کہہ دیتے بے شک نہ دینا. یہ کیا تماشا ہے، دین کے ساتھ جو ہے کھلواڑ ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس لیے تو مہر جو ہے عورت کا نہیں رکھا کہ جو ہے مرد اس سے معاف کروائے، اتنا رکھ لیا جائے جو مرد دینے کی حیثیت نہیں ہے، بعد میں منت کرتا رہے کہ جی معاف کر دیں. اور کل کو جو اگر ان دونوں کے درمیان نباہ نہ ہو تو مہر کی وجہ سے وہ مرد جو ہے اس کو طلاق نہ بسائے، یعنی کہ نہ رکھے اس کو، نہ اس کو طلاق دے، کیونکہ طلاق دے گا تو اس کو مہر دینا پڑے گا. تو وہ جو ہے نہ اس کو بسا رہا ہے نہ اس کو جو ہے طلاق دے رہا ہے، کیونکہ طلاق کی صورت میں مہر دے گا اور مہر دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، مہر اتنا رکھ لیا ہے. تو مقصد یہ کہ ایک مہر اتنا ہونا چاہیے جتنی اس شخص کی آمدنی ہے اس کے حساب سے، کہ کل کو اگر دینا، کل کو کیا مقصد دینا تو ہے نا، دینا پڑے تو وہ دے سکے. پھر اور نہلا دل کی خوشی کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ، بوجھ کے ساتھ نہیں، اس کو تاوان سمجھ کر نہیں. جس طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ زکوٰۃ کو خوش دلی سے طیب نفس کے ساتھ نہیں دیں گے، خوش دلی سے نہیں دیں گے بلکہ تاوان سمجھ کر دیں گے. آج وہ وقت آ نہیں گیا. کتنی یعنی کہ ممبر سے بیٹھ کر علماء زکوٰۃ کی اہمیت، زکوٰۃ کی فضیلت، زکوٰۃ جناب کے مسائل، وہ سارا کچھ جو بیان کرتے ہیں، اور لوگ جناب سر ڈاؤن کر کے سن رہے ہوتے ہیں اور بڑے اندر ہی اندر جو ہے وہ پیچ و تاب کھا رہے ہوتے ہیں. موضوع بدلو اللہ اکبر. تو طیب نفس کے ساتھ جو کام بھی کرو خوش دلی کے ساتھ کرو، اچھے دل کے ساتھ کرو. اگر اللہ کی راہ میں ایک پاؤنڈ بھی خرچ کر رہے ہو خوش دلی کے ساتھ کرو.
دل اگر تمہارا جو سگڑ رہا ہے، تنگ پڑ رہا ہے، ایک کام کر بھی رہے ہو لیکن دل اندر سے خوش نہیں ہے، تو وہ ایسے صدقات جو قبول نہیں ہوتے. پھر فرمایا فَإِن تِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيًّا مَرِيًّا. اور پھر اگر وہ سمرات آپ کی بیوی، وہ اس مہر میں سے کچھ تمہارے لیے اپنی خوشی سے چھوڑ دیں کچھ، ٹھیک ہے نا، تو تب اسے سازگار اور خوشگوار سمجھ کر کھاؤ. اگر وہ اپنی خوشی سے، ان کے اوپر کوئی کورشن نہ ہو، کوئی فورس نہ ہو، کوئی پریشر نہ ہو کہ جی یہ کرو، وہ اپنی خوشی سے، اپنی مرضی سے آپ دے رہے ہیں کہ جی یہ آپ کی مہر کی رقم ہے. بیوی کہتی ہے میں نے لے کر کیا کرنا ہے، ہم نے تو اکٹھی زندگی گزارنی، آپ رکھیں، کام آئیں گے، گھر کے خرچے میں کام آئیں گے، میں نے الگ سے لے کر کہاں جانا ہے. اگر بیوی خود اپنے جو ہے حق سے دستبردار ہوتی ہے تو اس کی اپنی مرضی ہے، یہ اس کا رائٹ ہے نا، تو آپ کی ڈیوٹی یہ ہے کہ آپ اس کو دیں. اگر وہ اپنے رائٹ سے خود وڈرا کر جائے، مثلا آپ کے والد صاحب کی پراپرٹی میں آپ کا جو ہے ایک حق ہے، شرعی طور پر آپ کی وراثت میں حق ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن اگر آپ خود اپنے حق سے وڈرا کر جائیں اپنے بہن بھائیوں کے حق میں، تو یہ آپ کر سکتے ہیں. تو عورت جو ہے مہر لے کر دے دے یا لے ہی نہ، یہ اس کی اپنی مرضی ہے. تو فرمایا کہ اگر وہ اپنی خوشی سے چھوڑ دے تو پھر کھاؤ پیو، پھر تو جو ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے. پھر فرمایا، پھر یتیموں کی بات آگئی، وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا. اور تم بے سمجھوں کو اپنے یا ان کے مال سپرد نہ کرو. کوئی جو ہے بے سمجھ ہے، اس کی عقل اتنی جو ہے وہ نہیں ہے کہ وہ اچھے برے کی تمیز کر سکے، وہ پیسے کی صحیح حفاظت کر سکے، پیسے کو صحیح جگہ پر جو ہے انویسٹ کر سکے، ٹھیک ہے نا، اتنی اس کی سمجھ ہی نہیں ہے. اب آپ نے اس کو پیسہ دے دیا تو وہ تو پھر ضائع کر بیٹھے گا، اور کل کو پھر کون اس کا جو ہے ولی وارث ہوگا، کون اس کی لک آفٹر کرے گا. پیسہ تھا وہ بھی چلا گیا تو پھر تو بندہ ہی رہ گیا نا پیچھے. تو مثلا یہ کہ اللہ فرما رہا ہے کہ بے سمجھوں کو اپنے مال بھی نہ دو اور نہ ان کے مال جو ہے سپورٹ کرو. الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، جنہیں اللہ نے تمہاری معیشت کی استواری کا سبب بنایا ہے. وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا، ہاں انہیں اس میں سے کھلاتے رہو، وَاكْسُوهُمْ اور پہناتے رہو، وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا اور ان سے بھلائی کی بات کیا کرو. تو ایسے نہ سمجھ لوگوں کو ان کا مال، اگر کوئی مثال طور پر ایک ولی ہے، اس کے کفالت میں بچہ ہے، بچی یتیم ہے، لیکن ذہنی طور پر وہ اسٹیبل نہیں ہے، جائیداد اس کی ہے، تو اس میں سے اس کو کھلاؤ پلاؤ، لیکن مال پورا اس کے سپرد نہ کرو. اور اگر اس کی عقل مندی جو ہے جانچنی ہے تو اس کو تھوڑا تھوڑا مال دو، دیکھو اس کے ساتھ کیا کرتا ہے. اگر وہ ضائع کر دیتا پھر تو یقین ہو گیا کہ اگر سارا دے دیا تو یہ سارا ضائع ہو جائے گا. تو تھوڑا دے کر جو ہے آزماؤ کہ وہ اس کے ساتھ کیا کرتا ہے. اگر وہ ضائع کر دے تو پھر باقی نہ دو، بلکہ اس کو کھلاتے رہو پہناتے رہو، اور اس سے بھلائی کی بات کیا کرو. بھلائی کی بات کیا، اس کو یہ نہ کہو کہ جی تجھے ہم نے مال دینا ہی نہیں ہے، کوئی اتنا بھی کملا نہیں ہوتا. بات سمجھ رہے نا، اچھی بات جو ہے کرتے رہو کہ بھائی تمہیں یہ تمہارا ہے، دیکھو یہ سب تمہارا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ تمہارے لیے ہے، تم پر یہ خرچ ہوگا، تمہیں جو ہے انشاءاللہ جو ہے ایک دن تمہیں مل جائے گا. مسئلہ کہ اس طرح سے اچھی بات اسے کہتے رہو تاکہ اس کا حوصلہ، اس کی ہمت جو ہے وہ نہ ٹوٹے. یہ بات. پھر فرمایا کہ وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، وہی آگے، اور یتیموں کی جانچ اور آزمائش کرتے رہو، تربیتاً، کہ اب یہ اس قابل ہو گیا ہے کہ یہ پورے مال اگر اس کو سپورٹ کر دیا جائے تو اس مال کو یہ اس کی حفاظت بھی کرے گا اور اس کی جو ہے آگے اچھی طرح سے انویسٹمنٹ بھی کرے گا، اس میں اضافہ بھی کر لے گا، کیا جو ہے تو اس کی تربیت جانچ جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے حتیٰ اذا بلغوا النکاح، یہاں تک کہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائے. کیونکہ یتیمی جو ہے نا، یتیمی ہمارے یہاں تو جو ہے لوگ ساری زندگی یتیم رہتے ہیں، یار ہم تو یتیم ہیں، ہمارے بابا فوت ہو گئے تو ہم یتیم ہیں. شرعی طور پر یتیم جو ہے کب بندہ جو ہے کب تک ہوتا ہے؟ جب تک وہ نابالغ ہو. جب بچہ جو ہے بالغ ہو گیا، لڑکا لڑکی، وہ اب یتیم نہیں رہے، اب ان کو یتیم نہیں کہا جا سکتا. یتیم کا اطلاق جو ہے، کیونکہ یتیم جو ہے کہتے ہیں منفرد کو، اکیلے کو. در یتیم، وہ یعنی کہ یتیم کا لغوی معنی تو یہی ہے، وہ موتی جو سیپ کے اندر اکیلا ہو، ٹھیک ہے نا، اس کو در یتیم بولتے ہیں. در بولتے ہیں موتی کو، یتیم بولتے ہیں منفرد، اکیلے کو. تو
تو وہ موتی جو سیپ کے اندر بالکل اکیلا تھا، بعض اوقات ایک سیپ میں کئی موتی ہوتے ہیں، لیکن کچھ سیپیں ایسی ہوتی ہیں جس کے اندر ایک ہی موتی ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سب کے سروں پر والدین کا سایہ رکھے. لیکن جو یتیم ہے نا، یتیم ہے، اس کا اوپر اطلاق جو ہے یتیمی کا اس وقت تک ہوتا ہے جب تک وہ نابالغ ہو. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ. پھر اگر تم ان میں ہوشیاری اور حسن تدبیر دیکھ لو، یعنی کہ وہ ہوشیار ہو گئے ہیں، وَلَا تَأْكُلُوهَا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو. جب ان میں آپ کوئی دیکھیں کہ عقل مندی ہے، انٹیلیجنس ہے، ٹھیک ہے نا، یہ اپنے مال کی خود لک آفٹر کر لیں گے اور مال ضائع نہیں ہوگا، پھر ان کو ان کے مال جو ہے وہ سپورٹ کر دو. وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا، اور ان کے مال فضول خرچی اور جلد بازی میں اس اندیشے سے نہ کھا ڈالو کہ وہ بڑے ہو کر مال کو واپس لے لیں گے. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک یتیم بچہ ہے کفالت میں، تو وہ بڑا ہو رہا ہے، جب یہ بالغ ہو جائے گا تو اس کا مال اس کو واپس لوٹانا پڑے گا. تو ہپڑ دپڑ میں جو ہے فضول خرچی کر رہے ہیں، اس کے مال میں سے خوب جو ہے لٹا رہے ہیں، کھا رہے ہیں کہ بھئی اس کے بالغ ہونے سے پہلے جو ہے سب کچھ ختم ہو جائے. اللہ نے فرمایا کہ ایسا بھی مت کرو کہ جلد بازی کے اندر اور فضول خرچی میں اس کا مال سارا اڑا نہ ڈالو کہ وہ جب بڑے ہو تو مال بچے ہی کچھ نہ، کہ اب دو گے کیا، ٹھیک ہے نا. وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، اور جو کوئی یعنی کہ ولی اگر خوشحال ہے تو وہ جو ہے یتیم کے مال سے بچا رہے، اس میں سے کچھ نہ لے، یتیم کے مال کو بالکل جو ہے اپنے اوپر خرچ نہ کرے اگر وہ خود امیر ہیں. پھر فرمایا وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، اور جو خود نادار ہو اسے مناسب حد تک کھانا چاہیے. بالمعروف کہہ دیا، یعنی کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایک بچے کی آپ کفالت میں جو آپ کی انرجی لگ رہی ہے، جو آپ کا وقت لگ رہا ہے، جو اس کے اوپر ٹائم اسپینڈ کر رہے ہیں اس کے مال کی لک آفٹر کے لیے، تو ایک اگر باہر سے آپ بندہ کوئی ہائر کرتے اس کو جو دیتے تو اتنا آپ لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ آپ اس کو مینیج کر رہے ہیں نا، تو ایز اے مینیجر آپ جو ہے لے سکتے ہیں. لیکن یہ تب ہے جب وہ بندہ خود نادار ہو، خود فقیر ہو. اگر امیر ہو تو اللہ نے فرمایا پھر مت لو. فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، اور جب تم ان کے مال ان کے سپورٹ کرنے لگو، جب وہ وقت آئے جب تم یتیم کا مال اس کے سپورٹ کر رہے ہو، فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، تو پھر اس پر جو گواہ بنا لیا کرو، یعنی لوگوں کو اکٹھا کر لو، گواہ بنا لو کہ بھئی دیکھو یہ جب یعنی کہ بچہ میری کفالت میں آیا تھا، اتنا مال تھا، اب یہ بچہ بالغ ہو گیا ہے، اب میں اور یہ اس قابل ہے کہ اس کو اس کا مال جو ہے وہ سپورٹ کر دیا جائے، اور میں اس کا مال اس کے سپورٹ کرنے لگا ہوں. یہ دیکھ رہے جناب لیتے وقت اتنا مال تھا، اب ماشاءاللہ اس کا مال اور بڑھ گیا ہے، اب اتنا ہو گیا، اور یہ مال آپ کی موجودگی کے اندر، آپ کی نگرانی کے اندر اس کو میں دے رہا ہوں، تو گواہ بنا لو. وَقَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور حساب لینے والا اللہ ہی کافی ہے. یعنی کہ اگر تم حساب کتاب میں اس کے مال میں اگر صحیح یعنی کہ معاملہ نہیں کرو گے اور غبن کرو گے، یا اس کا مال جو ہے جلد بازی میں اجرت میں کھا لو گے اور فضول خرچی کرو گے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے حساب کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ یا یہ کہ جتنا تمہیں اس میں سے لینا چاہیے تھا، اگر تم نادار تھے، تم نے کہا بھی میں نادار ہوں، تو ناداری کے نام پر تم نے جتنا لینا چاہیے تھا اس سے ڈبل لے لیا یا اس سے زیادہ لے لیا، تو اللہ حساب کے لیے کافی ہے. اس کو پتہ ہے تمہاری ضرورت کیا تھی، تمہیں کتنا چاہیے تھا، کتنا نکالنا چاہیے تھا اس میں سے، اور تم نے اس کے اگینسٹ کتنا نکالا ہے. تو اللہ سے بچ نہیں سکتے ہیں، اللہ جو ہے ہر چیز کے لیے کافی ہے. لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، مردوں کے لیے اس مال میں سے حصہ ہے جو ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں نے چھوڑا ہو. وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور عورتوں کے لیے بھی ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں کے ترکے میں سے حصہ ہے. مما قل منہ کثر، وہ ترکہ جو ہے وہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، نصیبا مفروضا، اللہ کا مقرر کردہ حصہ ہے. اب یہاں پر یہ واضح کر دیا کہ عورت کا بھی حصہ ہے، مرد کا بھی حصہ ہے. وہ حصہ جو بھی ہے وہ بھی اللہ نے مقرر کر دیا ہے، وہ ہم پر نہیں چھوڑا، کیونکہ اگر انسانوں کے اوپر چھوڑ دیا جاتا تو بہت یعنی ظلم ہوتا عورتوں کے ساتھ. اللہ نے جو بھی ہے عورتوں کا حصہ مقرر کر دیا. اب وہ حصہ جو ہے بہن ہے، بیٹی ہے، ماں ہے، سمجھے نا، ان کو جو ان کا حصہ ہے وہ اس حساب سے مل جائے گا. اور انہوں نے فرمایا یہ اللہ کا مقرر کردہ حصہ ہے، یہ کوئی ایسٹیمیٹڈ نہیں ہے، اندازاً آپ نے نہیں دینا. یہ ایسے ہی ہے کہ 100 جو ہے اگر پاؤنڈ ہے، ٹھیک ہے نا، اور ایک بہن ہے ایک بھائی ہے،
تو آپ یوں سمجھ رہے کہ بھائی کو ڈبل ملے گا، ٹھیک ہے نا، اور بہن کو اس کا نصف ملے گا. تو 2 حصے بھائی کے اور 1 حصہ بہن کا. تو اگر آپ کے پاس جو ہے 150 پاؤنڈ ہے تو 3 حصے ہو گئے 50-50-50 کے، ٹھیک ہے نا. 100 پاؤنڈ مل گئے لڑکے کو، 50 پاؤنڈ مل گئے لڑکی کو. 2 حصے مل گئے لڑکے کو، 1 حصہ مل گیا لڑکی کو، اگر ایک بیٹا ایک بیٹی ہے. تو اس طریقے سے جو ہے باقی اگر اور رشتے ہیں تو پھر اس میں پھر اپنے حساب سے جو ہے وہ تقسیم ہوگی. وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى، اور اگر تقسیم وراثت کے موقع پر کوئی غیر وارث جو ہے اولو القربہ اور یتام اور مساکین، کوئی اور بھی جس طرح ہوتا ہے نا جب تقسیم ہو رہی ہوتی ہے رشتہ دار بھی آ کر جو جمع ہو جاتے ہیں، اور ان میں سے رشتہ دار ہوں، یتیم ہوں، محتاج ہوں، لیکن وہ وارث نہیں ہیں. اگر وارث ہوں تو پھر تو ان کو اپنا حصہ ملے گا نا. وہ غیر وارث تھے، اس وراثت کے اندر ان کا حصہ نہیں تھا، لیکن وہ وہاں پر جمع ہو گئے. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنے یعنی دل کو کھلا کرنے کا حکم دے رہا ہے کہ اپنے دل کو اتنا وسیع کرو، اتنا کہ اگر کوئی تمہارے رشتہ دار اس موقع پر جب تمہارے مال کی تقسیم ہو رہی ہے آ کر بیٹھ جاتے ہیں تو پھر جو ہے تم ان کو بھی تھوڑا تھوڑا کچھ دے دو، ان کو بھی جو محروم نہ کرو، سمجھے نا. رشتہ دار ہوں، یتیم ہوں، محتاج ہوں، فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ، تو اس میں سے کچھ انہیں بھی دے دو. وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور ان سے نیک بات کہو. یہ نہ کہ یہ کیا ہے جناب ہم یہ کر رہے ہو، تم آ کر یہاں پر بیٹھ گئے ہو، اٹھو یہاں سے، نکلو یہاں سے، ہم اپنا جو ہے وراثت تقسیم کر رہے ہیں، جائیداد تقسیم کر رہے ہیں، تم آ کر یہاں پر بیٹھ گئے ہو. نہیں، اچھی بات کرو، سمجھے نا. وہ بھی آ کر بیٹھے ہیں کہ شاید ان کا مال تقسیم ہو رہا ہے، ان کو تو اپنے اپنے حصے ملیں گے. تو بندہ جب حصے ملتا ہے، پیسہ آتا ہے تو خوش ہوتا ہے، تو وہ دوسروں کے اندر بھی جو ہے وہ تقسیم کرتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس امید سے آ کر بیٹھ گئے تو اللہ فرما رہا ہے ان کو بھی جھڑکو مت، تھوڑا تھوڑا ان کو بھی کچھ نہ کچھ دے دو. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا. آگے اللہ تعالیٰ اس کی دیکھیں کیسی جو ہے لاجک بیان فرما رہا ہے کہ اور یتیموں سے معاملہ کرنے والے لوگوں کو ڈرنا چاہیے. لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً، کہ اگر وہ اپنے پیچھے ناتواں بچے چھوڑ جاتے ہیں. یہ معاملہ تمہارے ساتھ نہیں ہو سکتا. یہ جو یتیم بچہ ہے اس کے والدین فوت ہوئے تو یہ یتیم ہوا ہے نا، تمہاری بھی تو اولاد ہے، تمہاری بھی تو ضروریت ہے. اگر تم مر جاؤ اور تمہارے بچے جو ہے وہ یتیم ہو جائیں تو کیا تم پسند کرو گے جس طرح تم یتیم کے ساتھ کر رہے ہو ان کے ساتھ بھی ویسا ہی ہو؟ کچھ تو خیال کرو. یہ معاملہ تمہارے ساتھ نہیں ہو سکتا، یہ وقت تمہارے بچوں پر نہیں آ سکتا، تم نہیں مر سکتے. تو ان کو بھی اپنے بچوں، اپنی اولاد کی طرح جو ٹریٹ کرو. کل کو خدا نہ خاصہ تم نہ رہے تو تمہارے بچوں کے ساتھ کیا ہوگا؟ ایسا نہ کرو. اللہ اکبر. لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ اپنے پیچھے ناتواں بچے چھوڑ جاتے تو مرتے وقت ان بچوں کے حال پر کتنے خوف زدہ اور فکر مند ہوتے. ہائے میں مر رہا ہوں، میرے بچوں کو کیا ہو. اب دیکھیں جس وقت جو ہے بعض اوقات ہوتا ہے کہ بندہ حالت بستر مرگ پر ہوتا ہے اور بچے اس کے چھوٹے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ماں ہوتی ہے بستر مرگ پر ہوتی ہے، ارلی ایج میں بھی تو مر جاتی ہے نا. تو اس کو یہی فکر ہوتی ہے کہ میری بچیوں کی بھی شادی نہیں ہوئی، میری بچیاں بھی چھوٹی ہیں، ان کا کون پرسان حال ہوگا، ان کے ساتھ کون کس طرح کا برتاؤ کرے گا. وہ مرتے مرتے بھی اس کا جو کلیجہ، اس کا دل جو ہے اور اس کی سوچ اپنے بچیوں، خاص طور پر بچیوں کے اندر جو ہے وہ اٹکی ہوئی ہوتی ہے. تو مسئلہ یہ کہ یتیموں کے ساتھ اس لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو کافل الیتیم ہیں، انا و کافل الیتیم کہاتین، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے ہوں گے جس طرح یہ 2 انگلیاں اکٹھی ہیں. کتنا فرق ہے. تو فرمایا اس طریقے سے جو ہے اکٹھے ہوں گے. پھر جو اللہ تعالیٰ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. سو انہیں یتیموں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور ان سے سیدھی بات کہنی چاہیے. قولاً سدیدہ، ٹیڑھی بڑی بات نہ کریں، گھما پھرا کر بات نہ کریں، اچھی بات کریں اور سیدھی صاف ستھری بات کریں، ٹھیک ہے نا. ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما، بے شک جو لوگ یتیموں کے مال ناحق طریقے سے کھاتے ہیں، انما ياكلون في بطونهم نارا، وہ اپنے پیٹوں میں نری آگ بھرتے ہیں، وسيصلون سعيرا، اور وہ جلد ہی دہکتی ہوئی آگ میں جا گریں گے. یہاں پر ہمارا رکوع ختم ہوتا ہے. پیچھے میں ذہن سے ایک بات نکل گئی، جب ہم نکاح کی جو ہے وہ بات کر رہے تھے تو اس وقت ایک جو ہے اعتراف تو یہ ہوتا ہے، یعنی کہ اسلام نے جو 4 شادیوں کی اجازت دے دی، تو اس کا تو میں نے آپ کو جواب دے دیا تھا کہ اسلام نے یعنی وہ معاشرے جہاں پر شادیوں کی نمبر آف میرجز کی کوئی حد نہیں تھی، اس کو لمیٹائز کیا ہے، اس کو 4 تک جو ہے مخصوص کیا ہے.
اس لیے آپ دیکھیں کہ وہ لوگ جو اسلام سے پہلے جن کی 10 حضرت غیلان بن اسلمہ ثقفی تھے، ان کی 10 بیویاں تھیں، ٹھیک ہے نا. تو جب وہ اور ان کی ساری بیویاں اسلام لے آئی تھیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو 4 تمہیں پسند ہوں وہ رکھو، باقی 6 کو طلاق دے دو. حضرت قیس بن الحارث اسدی، ان کی 8 بیویاں تھیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 رکھو، 4 کو طلاق دے دو. اسی طریقے سے حضرت نوفل ان کا جو نام تھا، انہوں نے جو ہے ان کی 5 بیویاں تھیں، آپ سے فرمایا 1 کو طلاق دے دو، 4 کو رکھ لو. تو یہ تو معاملہ ہو گیا عام یعنی کہ لوگوں کے ساتھ. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ اب یہ جو ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی حملہ کرتے ہیں کہ دیکھو جی مسلمان جو ہے ویسے جو 4 شادیاں ہیں جی، اور نبی ان کے جو ہیں انہوں نے 4 سے زیادہ شادیاں کی، اور اس طریقے سے جو ہے وہ اعتراض کرتے ہیں اور نازیبہ باتیں کرتے ہیں، اور کتابیں بھی رنگیلا رسول نعوذ باللہ اور اس طرح کی جو ہے سیٹینک ورسز، یہ ساری کتابیں جو ہے وہ لکھی گئی ہیں. تو اس میں ایک بات آپ سماعت فرما لیں اور سن لیں اور اس کو غور سے جو ہے دماغ کے اندر جو توجہ کے ساتھ بٹھا لیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی تھے، اور جو بادشاہ ہوتا ہے وہ اس کے کچھ پریروگیٹیوز ہوتے ہیں، اس کی کچھ خصوصیات ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ عام لوگوں جیسا نہیں ہوتا، نمبر 1، ٹھیک ہے نا. دوسری بات یہ ہے کہ ہر چیز اللہ کے حکم کی تابع ہے. عام مسلمانوں کو اللہ نے اگر 4 شادیوں تک کی اجازت دی ہے تو اسی رب نے اپنے نبی کو اس پابندی سے مستثنیٰ کیا ہے. تو جب جو ہے ہم ان 4 شادیوں کے اندر اگر ہم باؤنڈ ہیں کس کے حکم پر؟ اللہ کے حکم پر، تو یہ حکم حضور نبی اکرم، کیونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہ اللہ نے جو ہے ان کو بھی 4 یعنی کہ نکاح تک پابند کیا ہوتا اور آپ جو ہے اس کی پابندی نہ کرتے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو وہ ذات ہے جو قرآن کی تفسیر ہے، جو قرآن میں آتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی سے اس کی عملی تفسیر جو ہے پیش کرتے تھے، اور تصویر اس کی تھے. جتنے بھی احکامات قرآن کے اندر آئے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کر کے بتایا ہے، لیکن کچھ چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عام مسلمانوں کے مقابلے میں ایکسیپشنز دی ہیں، ٹھیک ہے نا. تو جس میں ایکسیپشنز دی ہیں اس میں وہ پھر ایک الگ رولنگ ہے ان کے لیے. اور یہ نہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء تھے، اب حضرت سلیمان علیہ السلام تھے، ایک روایت کے مطابق 60 بیویاں اور ایک کے مطابق 100 بیویاں جو ہے، اور آپ نے کہا قسم کھائی کہ میں جو ہے ان بیویوں پر ایک ہی رات میں سفر میں جاؤں گا اور ان سے اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا عطا فرمائے گا، وہ جوان ہوں گے اور اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے، انشاءاللہ کہنا بھول گئے. وہ سب بیویوں کے اوپر گئے، ٹھیک ہے نا، کسی سے بچہ نہیں ہوا، ایک سے بچہ ہوا اور وہ بھی ڈسیبل تھا. کیوں؟ کیونکہ انشاءاللہ نہیں کہا تھا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیویاں تھیں، باقی نبیوں کی بیویاں تھیں زیادہ. تو اس میں حکمت کیا ہے؟ اس میں حکمت یہ ہے کہ نبی جو ہے وہ مرشد ہے، مربی ہے، وہ ٹیچر ہے، اس کی جو خارجی زندگی ہے وہ بھی لوگوں کے لیے نمونہ ہے، اور اس کی جو فیملی لائف ہے وہ بھی لوگوں کے لیے نمونہ ہے. اگر ایک آپ کی جو ہے بیوی ہوتی تو ایک سے جو ہے جو فیملی لاز ہیں ایک سے آگے جاتے، ٹھیک ہے نا. جب زیادہ تھی اور سب کی الگ الگ سچویشن تھی، ان سے الگ الگ جو ہے، ابھی میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں گا، تفصیل میں نہیں جا سکتا ورنہ اس کی بڑی جو ہے تفصیل. ابھی ایک بات تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر انسان خواہش کی بات کرے تو جوانی میں سب سے زیادہ خواہش ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے نا. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کی عمر میں شادی کر رہے ہیں ایک 40 سالہ بیوہ، دو وقت کی بیوہ، 2 ٹائم کی بیوہ عورت سے، جو عمر میں 15 سال جو ہے بڑی ہے. عرب کی اچھی سے اچھی، خوبصورت سے خوبصورت اور جوان سے جوان عورت جو ہے آپ سے شادی کے لیے راضی ہوتی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اپنی سے 15 سال بڑی عمر کی ایک خاتون سے جو 2 ٹائم بیوہ تھی ان سے جو شادی کی. اور جب تک حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال نہیں ہو گیا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری شادی نہیں کی. اور ساری اولاد جو ہے آپ کی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئی، سوائے حضرت جو آپ کی جو ہے اولاد نرینہ ہوئی حضرت ماریہ قبطیہ سے، ٹھیک ہے نا.
تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو جاتا ہے تو پھر مشورہ ہوتا ہے کہ حضور کوئی شادی فرما لیں. تو حضرت سودا مکہ میں رہتے ہوئے حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ٹھیک ہے نا, اور وہ بھی کوئی کنواری نہیں تھی. حضور کی ساری بیویوں میں کنواری ورجن جو ہے وہ صرف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی. مکہ کے اندر 2 شادیاں آپ نے کی, حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی چھوٹی تھی تو آپ کی رخصتی نہیں ہوئی, آپ کی رخصتی نہیں ہوئی. تو آپ کے رخصتی ہو کر جو آپ کے پاس بیوی آئی وہ حضرت سودا ہی تھی. کیا حضرت سودا تھی. 4 سال جو ہے, کیونکہ حضرت عائشہ کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو رخصتی تھی وہ مدینہ میں ہوئی سن 2 ہجری میں, وہ بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر خود عرض کی کہ یا رسول اللہ اب رخصتی لے لیں. حضور نے فرمایا میرے پاس مہر کی رقم نہیں ہے. پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا بھی انتظام کیا. اب بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ سن 2 ہجری کے اندر کہیں جا کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ, تو اب آپ کی عمر 54 سال کی عمر تک آپ ایک وائف کے ساتھ تھے. پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی, اب حضرت سودا ہو گئی, ٹھیک ہے نا. اب آپ دیکھیں کہ 54 سال کی عمر سے لے کر اب 54 سال کے تھے جب حضرت عائشہ صدیقہ آپ کے یعنی کہ رخصت ہو کر آپ کے گھر آئی. اب 2 بیویاں ہو گئی, ابھی بھی وہ 4 کی لیمٹ کراس نہیں ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا. اب 2 بیویاں ہو گئی. 56 سال کی عمر سے لے کر 58 سال کی عمر تک حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں صرف 4 بیویاں تھیں. 58 ایئرز اولڈ کی ایج تک جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, ابھی لیمٹ کراس تو نہیں ہوئی نا, جو عام مسلمانوں کے لیے حکم ہے 4 کا ابھی اسی کے اندر ہے 58 ایئرز. اب اس عمر کے اندر آ کر بندے کو کوئی زیادہ کی خواہش ہوتی ہے. اب جو شادیاں کی وہ حکمت کے تحت کی. وہ حکمت کیا تھی؟ اب آپ دیکھیں حضرت جویریہ وہ جنگ کے اندر قید ہو کر آئیں, ٹھیک ہے نا, اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جو ہے نکاح کیا. وہ دوسرے جو ہے قبیلے سے جو ہے تعلق رکھتی تھی. اس جنگ میں ان کے قبیلے کے 100 خاندان جو ہے قید ہو کر آئے, جس میں مرد بھی شامل تھے, عورتیں بھی شامل تھیں. غلام بنا لیے گئے, کنیزیں بنا لی گئیں. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جویریہ سے جو ہے جب شادی کر لی تو جب لوگوں کے علم میں, صحابہ کرام کے علم میں یہ بات آئی کہ حضرت جویریہ جو حضور کی جو ہے عقد میں آ گئی ہیں, حضور کی بیوی بن گئی ہیں, اور یہ سارے جو ہمارے غلام ہیں ان کے خاندان والے یہ حضور کے اب سسرالی بن گئے ہیں, حضور کے سسرالی رشتہ دار بن گئے. اب حضور کے سسرالی رشتہ دار ہمارے غلام ہو, سب نے آزاد کر دیا. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ حضور کے سسرالی رشتہ دار ہوں اور ہمارے غلام ہوں. ایک ایک کر کے سب نے جو ہے آزاد کر دیا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے یعنی کہ ماریا اپنے جویریہ سے زیادہ جو ہے بابرکت عورت نہیں دیکھی کہ جس کی برکت اتنی زیادہ اس کے خاندان والوں کو ملی ہو کہ اس کے خاندان کے 100 فیملیز جو ہے وہ غلام تھے, اللہ نے ان کو آزاد کروا دیا. جی پھر آپ دیکھیں حضرت ام سلمہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی. اب حضرت ام سلمہ جو ہے وہ بھی بیوہ تھی, ان کے بھی جو ہے پیچھے بچے تھے. حضرت جو ابو سلمہ ان سے بچے تھے. تو جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد کے اندر جو ہے آئی ہیں تو وہ بچے بھی ساتھ لے کر آئی ہیں, اور وہ سارے بچے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی میں جو ہے انہوں نے پرورش پائی ہے. اب ایک یعنی کہ سوتیلی اولاد ہو گئی نا, سوتیلی اولاد کے ساتھ سلوک کس طرح سے کیا جاتا ہے, سوتیلی اولاد کو جو ہے کس طرح سے پالا پوسا جاتا ہے, یہ سارے معاملات جو ہیں دنیا تک کیسے پہنچتے ہیں اگر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے جو شادی نہ کرتے. حضرت ام حبیبہ یا حضرت ابو سفیان کی جو بیٹی تھی جو مکہ کے اندر سردار تھے, ٹھیک ہے نا, حضور نبی اکرم سے پہلی مرتبہ انہوں نے ہجرت کی حبشہ کی طرف. وہاں ان کے شوہر جو تھے مسلمان ہو گئے تھے, وہاں جا کر وہ عیسائی ہو گئے اور وہیں پر وہ مر گئے. تو پھر وہ وہیں پر تھی کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نکاح کا پیغام دیا, اور نجاشی بادشاہ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح پڑھایا. حضور جو ہے ادھر تھے اور نجاشی بادشاہ نے جو ہے وہ اور مہر بھی اپنی طرف سے دیا. اب اس نکاح کی وجہ سے وہ ابو سفیان جو ہر وقت تلوار جو اسلام کے خلاف اٹھائے ہوئے تھا, سمجھے نا, وہ تلوار نیچے ہو گئی. اور پھر مزید تعریف قلب یہ ہوئی کہ جب
اب تو سسرالی رشتہ دار ہو گیا نا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سسر کا ایک رشتہ قائم ہو گیا. تو پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر بھی جو ہے فرما دیا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا وہ اس کو بھی پناہ ہے، کچھ نہیں کہا جائے گا. ایک تعریف قلب کے لیے، ٹھیک ہے نا، تاکہ سردار ٹائپ کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس چیزوں سے خوش ہوتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی شادیاں کی 58 سال کی عمر تک تو آپ کے نکاح میں 4 ہی عورتیں تھیں. بعد میں کتنے سال رہ گئے؟ 63 سال میں سے 58 5 سال. تو 5 سال میں بقیہ جو یعنی کہ خواتین تھیں وہ آئیں، اس کی ریزنز تھی. کوئی کسی قبیلے کے سردار کی بیٹی تھی، یہودی جو ہے ماریہ قبطی جو تھی وہ یہودی حضرت صفیہ وہ یہودی ان کا جو خاندان تھا، قبیلہ تھا، تو وہ ان کی بیٹی تھی. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ نکاح کر لیا، سارے جو ہے اسلام قبول کر لیے. تو اس طریقے سے جو ہے پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ بچی تھی، ذہین بہت تھی، حافظہ تھی قرآن کی، یعنی کہ 2000 سے زیادہ حدیثیں جو ہے آپ سے مروی ہیں. اور آپ 45-48 سال جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد آپ فتویٰ دیتی رہی ہیں. 200 سے زیادہ آپ کے شاگرد ہیں. حضرت ام سلمہ کا بھی یہی معاملہ ہے، ان کے بھی جو ہے شاگرد اور وہ فتویٰ جاری کرتی ہیں اور حدیث ان سے جو مروی. اب یہ سارے جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آئلی زندگی تھی، اس کے جو قوانین تھے اور اس کی جو باتیں تھیں وہ جو امت تک پہنچی وہ ازواج مطہرات امہات المومنین کے ذریعے سے پہنچی تھی. اگر ایک ہوتی تو کتنی پہنچتی باتیں؟ یہ زیادہ تھیں تو زیادہ باتیں، ہر ایک کے ساتھ مختلف نوعیت کے واقعات ہوئے، مختلف قسم کی جو ہے باتیں ہوئیں، اور وہ ساری باتیں جو ہے امت کی اصلاح کے لیے تھیں، امت کی تعلیم کے لیے تھیں، امت تک پہنچی اور آج وہ ہمارے کام آ رہی ہیں. تو یہ جو ہے ریزن تھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی کہ زیادہ شادیوں کی. اور یہ بھی اللہ کے حکم کے مطابق تھا. اللہ کے حکم کی کوئی نافرمانی نعوذ باللہ نبی سے ہو سکتی ہے؟ نبی تو قرآن میں اللہ فرما رہے ہیں لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، جو احکام آئے ہیں تاکہ وہ لوگوں تک اس کو خوب کھول کر جو بیان کر دیں. تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر حکم کو اللہ کے ہر حکم کو لوگوں تک پہنچانے والے تھے. اور اپنی اسی لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ پر اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ فرمایا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، عقل عطا فرمائے. آج ہم نے سورہ النساء کی آیت نمبر 10 تک کا بیان مکمل کیا ہے. تو انشاءاللہ کل اس سے آگے جو وراثت کے معاملات ہیں اور مسائل ہیں ان کا ہم بیان کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن فہمی عطا فرمائے اور قرآن سے محبت عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.